بیماری سے موت تک. یہ عنوان، یہ ٹائٹل اس لیے دیا گیا کہ بہت ساری مرتبہ سوالات آتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے انسان پیدا ہوتے ہیں تو انسان مرتے بھی ہیں. تو پیدائش کے تعلق سے ہم نے کافی تفصیلات لی، اولاد کی پیدائش کے پہلے سے لے کر اولاد کی پیدائش اور پیدائش کا استقبال، یہ تمام چیزیں الحمدللہ میں نے بتفصیل رکھی. تو لوگوں کی طرف سے ایک اور چیز تھی کہ پیدائش کا تو ہو گیا، لیکن موت کے تعلق سے یا میت کے تعلق سے یا مرنے والے کے تعلق سے بھی چند باتیں ہونی چاہیے. ایک ویلکم ہے تو دوسرا ڈپارچر ہے، مطلب ایک آتا ہے تو ارائیو ہوتا ہے، دوسرا چلا جاتا ہے دنیا سے. اور ظاہر سی بات ہے شریعت تو ہم کو ہر معاملے میں گائیڈ کرتی ہے، اور موت ایک ایسی چیز ہے جو ایک حقیقت ہے، یاد رکھیے، اور اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جسی کو انتہا نہیں. مطلب اس حد تک کہ اگر کوئی پیدا ہو، اگر نفس ہے تو پھر ظاہر سی بات نفس ہے تو اس کو موت آنی، یاد رکھیں، مطلب اس کا خاتمہ ہے، فنا ہے. مطلب اگر کوئی پروڈکٹ ہے ہم بولیں گے تو وہ فنا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے اور برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یاد رکھیے. تو اسی طرح انسان ہے تو پھر اگر وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدائش کے الٹ جو ہے موت ہوتی ہے اس کی، یاد رکھیے، وہ مر جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے موت کے تعلق سے اگر ہم پہلے سے معلومات لیں، اور انسان کیسے مرتے ہیں، کیا ان کے حالات ہوتے ہیں، یا مرنے سے پہلے انسان کیا کرے، کن چیزوں کی احتیاط کرے کیا نہ کرے، اگر یہ تفصیلات ہم کو پہلے سے اگر پتا ہو تو ہمارے لیے جو ہے بہت سارے کاموں میں جو ہے آسانی ہو جاتی ہے، یاد رکھیے. اور شریعت نے ہمیں ہر معاملے میں گائیڈ کیا ہے. تو انشاءاللہ عزیز میں اس کڑی کو آگے بھی جاری رکھوں گا، اور ہم اس کو کئی پارٹس میں انشاءاللہ عزیز دیکھیں گے. تو آج جو پہلا پارٹ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ بیماری سے وفات تک، بیماری سے موت تک، مطلب ایک انسان کے بیمار ہونے سے موت تک ہم دیکھیں گے. پھر اس کے بعد موت سے لے کر اس کی تدفین تک دیکھیں گے، اور تدفین سے لے کر اس کے بعد کے مسائل بھی انشاءاللہ عزیز رکھوں گا، تاکہ ایک کمپلیٹ ہم ان تمام چیزوں کو، ایک انسان کے دنیا سے رخصت ہونے کے عمل کو بھی ہم جو ہے دیکھ لیں اس میں کیا کیا کرنا ہے. تو آئیے، جب موت کی ہم بات کر رہے ہیں تو لوگ دو قسم سے یا دو طرح سے مرتے ہیں. ایک کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ انسان عمر کے اعتبار سے تو انسان کبھی بھی مر سکتا ہے. وجود میں آنے کے بعد پیٹ میں مر جاتے ہیں بچے، پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، پیدا ہوتے وقت مرتے ہیں، دن کے ہوتے ہیں، گھنٹوں کے ہوتے ہیں، منٹوں کے ہوتے ہیں، سالوں کے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار تو اللہ عمریں دے، اور پہلے زمانے تو ایسی عمریں رہی کہ وہ سینچوریز بھی، مطلب سینچوریز نہیں، ملینیا بھی جیتے تھے. ملینیا مطلب تھاؤزنڈز آف ایئر جیتے تھے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہمیں یاد ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 950 سال نوح نے صرف دعوت دی. مطلب عمر کیا رہی ہوں گی اللہ والوں، عمر کے اندر دعوت کا پیریڈ 950 ایئرس تھا. تو بہرحال جو بھی زندگیاں پائی، لیکن مرتے ہیں عام اعتبار سے دو طریقوں سے. ایک ہوتا ہے طبعی موت. طبعی موت مطلب آدمی بچہ ہو یا کسی بھی عمر میں ہو، علیل ہو، بیمار ہو، اور بیمار ہو کر دھیرے دھیرے سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ اب یہ مرنے والے ہیں یا مرنے والا ہے، بچہ ہو، بڑا ہو، عورت ہو، مرد ہو. ایک ہی ہوتی ہے. اور دوسری ہوتی ہے اچانک آنے والی موت، جس میں کوئی طبعی سلسلہ نہیں ہوتا، مطلب کوئی ایسا پتہ نہیں چلتا ہے ابھی اچھے خاصے تھے انتقال ہو گیا، ابھی اچھے خاصے تھے ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو یہ ایسی موت ہوتی ہے اچانک آنے والی، جس میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا. تو موت کی دو قسمیں ایک طرح سے دیکھا ہے. تو ایک طبعی موت ہوتی ہے عمر کے کسی بھی مرحلے میں، مطلب علیل ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، علاج وغیرہ ہوتا ہے، علاج معالجہ، ایک لمبا عرصہ بیماری کا عرصہ، پھر وہ کتنا بھی پرولونگ، کتنا لمبا ہو سکتا ہے، کوئی مہینہ بھر، تو کوئی 10 سال، تو کئی ایسی چیزیں دیکھی گئی. لوگ بتاتے انتقال ہوتا کہ 30 سال سے پیرالائز تھے، 30 سال سے مطلب چل پھر نہیں سکتے، کتنا بھی لمبا، لیکن وہ طبعی ہے. اس میں ایک سلسلہ چالو رہتا ہے، اور انسان کی حالات بگڑتے اندازے ہوتے رہتے ہیں کہ اب بس مر جائیں گے، چلے جائیں گے، انتقال ہو سکتا ہے. اور ایک اچانک آنے والی. تو بس یہ دو طریقے سے انسان کی موت ہوتی ہے. اچانک آنے والی موت میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو انسان نہیں کر پاتا ہے، لیکن اگر اس کے لیے ہمیشہ وہ تیار ہے تو پھر پرابلم نہیں ہے اس کے لیے. لیکن اگر اچانک آنے والی موت کے لیے وہ تیار نہیں تھا، جیسا کہ جس کو کہتے ہیں دنیا کی زندگی مدمست ہو گیا تھا، دنیا کی زندگی نے اس کو گھیر لیا تھا، دنیا کی زندگی اس کی آنکھوں میں چمک گئی تھی، اور اس کو لگا کہ اب سب کچھ میرے کو اسی کے لیے کرنا ہے. اب بس اسی میں لگا تھا. اس نے سوچا کہ میں 60 سال جیوں گا، 60 سال کے بعد توبہ کروں گا، پھر کیا کروں گا، حج کو جا کے آؤں گا، پھر تسبیح بھی لے کے، ٹوپی ووپی پہن کے، پھر ایک اچھا انسان بن کے باقی کی زندگی ریٹائرمنٹ کی بات کی ہے وہ اللہ کے لیے دے دوں گا ڈیڈیکیٹ. بٹ لیکن وہ اس لیول تک نہیں پہنچ سکا. یا پھر لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ ہم توبہ تو کر لیں گے، دروازہ تو کھلا ہے، بٹ اب وہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ، چونکہ مطلب کوئی بھی انسان شیور نہیں ہوتا کہ کل وہ سو کے اٹھے گا تو اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا، لیکن کچھ لوگ شیور رہتے کہ اٹھنے والے بہرحال سو کے وہ، تو لہٰذا ان کو ضرورت نہیں ہوتی. تو اچانک آنے والی موت کے لیے بھی آپ کو تیار ہونا ہمیشہ کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موت کو کثرت سے یاد کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ جو طبعی ہوتی ہے، مطلب جو علیل ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، طبعی موت مطلب جو ایک عرصہ لگتا ہے، بیمار ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، پھر اور کمزور ہوتا ہے، اور پھر مر جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی موت میں انسان کو چانسز زیادہ ہوتے ہیں توبہ کے، استغفار کے، معاملات کو نپٹانے کے، حساب کتاب کرنے کے، وصیتوں کو پورا کرنے کے، وعدوں کو پورا کرنے کے، معافی مانگنے کے. لمبا عرصہ ہوتا ہے نا، تو اس میں وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اچانک والی موت میں نہیں آ سکتا. لیکن بہرحال انسان کبھی بھی مرے، مرد ہو یا عورت ہو، دو قسم سے ہی مرتا ہے. ایک طبعی موت
اور ایک اچانک آنے والی موت، ٹھیک ہے، یہ دونوں ہی اس کی اقسام ہوتے ہیں ایک طرح سے مرنے کے آدمی۔ اب ہم جو آج دیکھیں گے وہ ہے بیماری سے موت تک، تو اچانک آنے والی کا اس میں نہیں ہے، وہ آخری کچھ پوائنٹ اس سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں، بٹ وہ اچانک آنے والی کے لیے نہیں یاد رکھے۔ لیکن یہ وہ ہے جو بیمار ہوا موت سے پہلے، اور بیمار ہو کر پھر اس کو موت آئی، اور ظاہر سی بات ہے یا تو انسان بوڑھا ہو جائے تو لوگ امید کرتے ہیں مر جائیں گے، چونکہ بڑھاپے کا تو کوئی علاج نہیں، 100 بیماریوں سے بچ بھی جائے تو بڑھاپے سے تو نہیں بچیں گا، اور بیماری بھی انسان کو اشارہ دے دیتی کہ مرنے والے، بیماریوں کی اقسام اگر خطرناک ہو، بڑی ہو اور علاج ہو چکا ہو، اب چانسز نہیں نظر آ رہے، تو بہرحال بیماریاں بھی کبھی کبھار اشارہ دے دیتی ہے کہ انسان کے جانے کا وقت آ چکا ہے، اور کبھی کبھار جو ہے بیماریوں کے علاوہ جو ہے بڑھاپا بھی اشارہ دے دیتا ہے کہ جانے کا وقت آ چکا ہے، دونوں بھی بہرحال صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اب بہرحال بیماری سے وفات تک، موت تک انشاءاللہ اس پوائنٹ دیں گے۔ پوائنٹ نمبر 1 ہمارا آج کا رہے گا کہ جب بھی کوئی انسان بیمار ہو تو بیمار ہونے والا اور اس کے گھر والے دونوں ایک چیز، ویسے تو یہ چیز ہمیشہ اپنے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن یہ چیز کا خیال رکھے کہ وہ صبر کرے، یہ سب سے اول، سب سے آخر، سب سے اہم چیز ہے یاد رکھیے، صبر، کیونکہ بے صبری، اتاولا پن انسان سے بہت زیادہ غلطیاں اور خطائیں کروا دیتا ہے۔ کبھی کبھار تو اس لیول تک ہوتا ہے کہ وہ تقدیر کو بھی کوسنے لگتا ہے کہ ہم کیوں بیمار ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں بیماریاں آ رہی، ہمارے گھر کے لوگ مر جا رہے، وہ تو ہٹے کٹے کتنے لمبے لمبے جی رہے، گناہ گار ہے پھر بھی جی رہے، ہم نے یہ سب نہیں سوچ۔ صبر انسان کرے تو تمام چیزیں آسان اللہ تعالیٰ اس کے لیے کر دیتا ہے، اور صبر اور شکر یہ دو ایسی نعمتیں اللہ نے جس کو دے دی۔ اگر اسلام دین ایک پرندہ ہے تو صبر اس کا ایک پر ہے اور شکر اس کا دوسرا پر ہے، یاد رکھیں۔ جیسا پرندہ پر کے سہارے ہی اڑ کے اونچائی تک پہنچتا ہے، صبر اور شکر کے بغیر ایک مومن جو ہے اونچائیوں کو یا ایمان کی حلاوت کو نہیں پہنچ سکتا۔ صبر، دونوں کو صبر کرنا ہے، جو بیمار ہو گیا وہ بھی، جو گھر والے وہ بھی، کیونکہ دونوں کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف جسمانی تکلیف، تکلیف روحانی تکلیف، تکلیف مالی تکلیف، کیونکہ ایک مالدار آدمی بیمار ہوگا تو سمجھ میں آتا پیسہ تو ہے، غریب بیمار ہوگا تو پیسے کی بھی تکلیف، تو کئی صبر اس کو لگتے ہیں کہ مالی اعتبار سے صبر کرے، روحانی اعتبار سے صبر کرے، جسمانی اعتبار سے صبر کرے، کئی تکلیفیں بہرحال ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی چیز ہو، بیمار انسان پڑ جائے، اب یہ بیماری کون سی بیماری کی بات کر رہے ہیں، وہ بیماری جس میں انسان اب اٹھنے والا نہیں، چونکہ بیماری سے ہم موت تک کی بات کریں، اس کی وفات تک، تو ظاہر سی بات ہے وہ بیمار پڑ جائے تو اسے کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی بیمار پڑ جائے، یا خود آپ بیمار پڑ جائے، یا میں بیمار پڑ جاؤں، میرے گھر میں کوئی بیمار پڑ جائے، تو پہلا کام دونوں لوگوں کو کرنا ہے، جو بیمار ہے اور جو اس کے گھر والے، صبر کرے، یاد رکھیں۔ صبر، تحمل، پیشنس، الگ الگ الفاظ اس کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، بہرحال ٹھیک ہے، تو صبر کرے، یہ سب سے اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اور اللہ اس کے رسول نے یاد رکھیے صبر کے تعلق سے بہت 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 ساری باتیں بتائیے، بس اتنا میں بتا دوں کہ مومن کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، مومن کو کوئی ایذا پہنچتی ہے یا تھکاوٹ ہوتی ہے یا ایک کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو اس کے بدلے اس کے گناہ کم کر دیے جاتے ہیں۔ یا کہ روایت میں فرمایا مومن کو تکلیف آتی ہے اس کی جان میں، اس کی مال میں، اس حد تک آتی ہے کہ جب وہ اپنے رب سے ملیں گا تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہیں گا۔ تو پتا چلا تکلیف، بیماری، مصیبت، پریشانی، دکھ یاد رکھیے، اور یہ بیماری تو ایک پریشانی، دکھ بھی یاد رکھیے، تو یہ آپ کو سوائے فائدے کے اور کچھ دینے والی نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ صرف مومن کا ہے، یاد رکھیے۔ نفس پرست، خواہش پرست، اپنی زندگی خواہشات پہ گزارنے والے کے لیے بینیفٹس نہیں ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو مومن کے لیے صبر ہے، گھر والوں کے لیے بھی صبر ہے کہ اللہ ان کو آزما رہا ہے، اس کی جان سے، ان کے مال سے، مطلب سامنے والے کی جان، ان کا مال لگتا ہے اس کے لیے، خدمت سے، تیمارداری سے، ہے نا، کبھی کبھی بہت فزیکل لیبر آپ کو کرنا پڑتا ہے بیمار کے لیے، سالہ سال بیچارے بیمار رہتے، اٹھانا بٹھانا لٹانا کھلانا پلانا سلانا، بہت تکلیف ہوتی ہے بہرحال۔ لیکن اب دونوں کو کیا کرنا ہے، پہلا کام صبر کرنا ہے۔ صبر کے کئی فائدے میں سمجھتا ہوں، تفصیلات میں بہت زیادہ مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر صبر کا دامن آپ نے چھوڑ دیا تو یاد رکھیے پھر تکلیفیں بہت بڑھ جاتی ہے انسان کی، اس لیے کہ صبر کے ساتھ یاد رکھیے اللہ کی مدد بھی لگی ہوئی ہے۔ جب انسان بے صبرا، ناشکرا، صبر کے خلاف جلد بازی کرتا ہے تو اللہ کی مدد بھی نہیں آتی، اور جلد بازی کا کام یاد رکھیے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ کام کرنے سے پہلے مشورہ وغیرہ، رائے وغیرہ لینا چاہیے، لیکن کام رفتار سے کرنا یہ سنت ہے۔ جلد بازی اور رفتار میں فرق ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ جلد بازی سے مراد یہ کہ آپ نے سوچا نہیں، مشورہ نہیں کیا، سوچا نہیں سمجھا نہیں اور بے خوفوں کے ایسا ڈیسیژن لے لیا، یہ ہوا جلد بازی۔ لیکن تیز کرنا، کام طے ہو گیا، آپ تیزی سے کرنا، یہ سنت رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلتے تھے، کاموں کو تیز کرتے تھے، فجر کے لیے تیزی سے اٹھتے تھے۔ تیزی تو بہرحال ایک مومن کے مزاج میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول تو اتنا تیز چلتے کہ صحابہ فرماتے ایسا چلتے آپ جیسا کوئی پہاڑ سے آدمی اترتا ہے نا، اتنی اسپیڈ ہوتی ہے آپ کی چلنے کی۔ تیزی ایک الگ چیز ہے اور جلد بازی، دونوں میں بہت بڑا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو جلد بازی سے مراد ڈیسیژن لیس کام کرنا، سوچا نہ سمجھا بس کرنا ہے، بعد میں پھر انسان پچھتاتا ہے۔ بہرحال چلیے، تو صبر یہ پہلا کام ہے بیمار کے لیے بھی، اور اس کے ورثہ جو زندہ رہیں گے بعد میں وارث بنیں گے، یا رشتہ دار یا دوست احباب یا گارڈین جو بھی ہے، بہرحال بیمار کی کیا تعلقات ہے اس کے سنبھالنے والے سے ڈیپینڈ ہے، تو دونوں اس معاملے میں
صبر کرے اور اللہ سے اجر طلب کرے اپنی تکلیف پر، دکھ پر، گھر والے پیسہ خرچ کرنے پر، پیشنٹ کو سنبھالنے پر، اس کی تکلیفیں، اس کی اذیتوں کو، کبھی ہو سکتا ہے بیچارہ پاگل ہو تو وہ آؤٹ آف مائنڈ ہو جائے، کچھ بھی کرتے ہیں، کچھ بھی بولتے ہیں، سب چیز پہ صبر، برداشت برداشت برداشت، اور کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا، کبھی پیشاب کر دے رہا آدمی بیمار ہوگا، پیخانہ کر دے رہا، ہر چیز پہ صبر، اس کی بیماری پہ، اس کی تکلیف، اس دکھوں پر، اس کو اٹھانے بٹھانے، تمام چیزوں پہ ہر لحاظ سے تو صبر کا دامن پکڑے رہیں گے انشاءاللہ عزیز، بہت سارے فائدے ہوں گے، اور اللہ کی مدد بھی صبر سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم جس پیشنٹ کی بات کر رہے ہیں، جس مریض کے، وہ مریض مرنے والا ہے، یاد رکھیں، مطلب چونکہ ہم بیماری سے موت کی طرف جا رہے ہیں، بیماری کے بعد انسان اٹھ جاتا ہے، وہ ایک الگ کیس ہے، لیکن صبر تو تب بھی ہے، اس میں بھی صبر ہے، اللہ کی مدد آئیں گی۔ ایک قسم یہ ہے کہ اللہ آپ کو شفا دے دے اور آپ اچھے ہو جائے، دوسرا یہ ہے کہ انسان مر جائے۔ پہلا کام صبر، دوسرا کام علاج معالجہ، علاج کرنا اور کروانا، یہ سنت ہے، یا تو علاج خود انسان کرے یا کوئی کروائے، کبھی ہوتا ہے انسان کرنا نہیں چاہتا، علاج معالجہ مطلب علاج کروائے، سامنے والا علاج کرے، ڈاکٹر آپ کا، یہ دونوں سنت ہے، یاد رکھیں۔ اللہ پر توکل اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن توکل کا ہرگز یہ معنی نہیں ہوتا کہ انسان اپنا علاج نہ کروائے۔ بہت سارے لوگ توکل کا بڑا بھونڈا معنی لیتے ہیں، بھونڈا مطلب یہ کہ من مانا کہ توکل بولے تو کوئی علاج نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی محنت کشی نہیں، کوئی کچھ تکلیف نہیں اٹھانا ہے، اللہ ہے نا کر دیں گا اللہ، یہ توکل نہیں ہوتا۔ ایسا توکل تو انبیاء کا بھی نہیں تھا، یاد رکھیے، کچھ نہیں کر کے اللہ پہ توکل۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ جو ہے اب باڑھ آنے والی اور تمام چیزیں ختم ہونے والی، کشتی بناؤ، کیا ضرورت تھی بولنے کی، اللہ تعالیٰ چاہتا سب کو فلوٹ کرا دیتا تھا، بغیر کشتی کی مومن فلوٹ ہوتے تھے پانی، مطلب تیرتے رہتے تھے، لیکن دنیا کے اسباب پورے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ نوح علیہ السلام محنت کر رہے ہیں، لوگ ہنس رہے ہیں ان کے اوپر، کشتی بنا رہے، مطلب ان کا علاقہ پانی والا نہیں تھا، کیا یہ کشتی بنا رہے ہیں، کہاں پانی آئیں گا، کب کشتی جائیں گی، اور بڑا جہاز جیسا تھا، اس میں لوگ تھے، جانور تھے، تمام چیزیں بہرحال۔ تو اس معاملے میں یاد رکھیے صبر ہے۔ تو علاج معالجہ، توکل کے خلاف نہیں علاج کرنا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے کہ علاج کرنا توکل کے منافی ہے، مطلب اس کو کمزور کر دیتا ہے اللہ پہ بھروسے کا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ علاج کرنا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ توکل کا حصہ ہے کہ انسان علاج کرے اور اللہ پہ بھروسہ رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص سے اور کہا، اے اللہ کے رسول، کیا میں اللہ پر توکل کر کے اونٹنی کو کھلا رکھوں؟ کہا نہیں، اللہ پر توکل یہ کہ اونٹنی کو باندھو، اللہ پر توکل کرو۔ توکل کا معنی یہ، تو ہم توکل اللہ پہ کرتے ہیں، موت جب آنا ہے تبھی آئیں گی، لیکن ہمارا توکل یہ ہے کہ ہم مستحب طریقہ جو سنت ہے علاج کروانا ہم کرائیں گے، اس کے بعد بھی موت جب آنا تبھی آئیں گی۔ کوئی یہ نہیں بول سکتا مر گئے تو علاج کراتے تو بچ جاتے، ایسا نہیں ہو سکتا، جس کو مرنا تھا تبھی مرنا تھا، بچنا نہیں ہے اس کو، چاہے آپ علاج کراؤ یا کچھ بھی کراؤ، یہ بات اپنی جگہ۔ پھر آپ انسان سوچیں گا پھر میں کوشش کیوں کروں، لیکن میرا سوال ہے آپ کو معلوم کیا یہ مرنے والا ہے؟ انسان کو اپنا کام کرنا ہے نا، اس کو کیا دکھ رہا ہے؟ ایسا کسی نے سرٹیفکیٹ لایا کیا، ڈیتھ سرٹیفکیٹ ساتھ میں کہ میں پیدا ہوئی یہ دن اور مرنے والے یہ دن، کچھ آنگ پہ لکھا ہوا رہتا، پتہ چل جاتا تھا اب تو مرنے کا ٹائم آ گیا، انتیزی لے لو، نہیں بول سکتے آپ، تو آپ کو تو نہیں پتا کہ ان کی زندگی کتنی ہے، سمجھ رہا بات؟ لہٰذا آپ اپنا کام کیجئے نا، کہ آپ کو زندگی ختم کب ہونے والی نہیں پتا تو آپ علاج کیجئے۔ ہاں علاج کرنے کے بعد بھی اللہ نے جو طے کر رکھا تھا موت، وہ آ جائیں گی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ نہیں سمجھنا کہ علاج کراتے تو بچ جاتے، ایسا نہیں ہوتا۔ علاج نہ بھی کرا اور کرا بھی تو موت جب آنا ہے، قضا جب مطلب دنیا میں ان کا رزق ختم ہو گیا تو ان کو اب جانا ہے، معاملہ ختم ہوا، ٹھیک ہے۔ تو علاج معالجہ مستحب ہے، مسلمان بیمار کے لیے مستحب ہے، مباح ہے، حلال ہے کہ وہ علاج کرائے، یاد رکھیے۔ اور اس کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے سنیے، آپ نے فرمایا، حدیث کے الفاظ دیکھیے کیا ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ نے جتنی بیماریاں نازل کی ہے، مطلب جتنی بیماریاں نازل کی ہے اتنا اس کے ساتھ اس کا شفا بھی اللہ نے نازل کیا ہے، تو تم علاج کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں علاج کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم کیا کریں، علاج کروائے۔ علاج کروانا یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اور ہر بیماری کا علاج ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کو ریسرچ کر کے معلوم کرنا پڑے گا کون سی بیماری کا کیا اور کس چیز میں اللہ تعالیٰ نے علاج رکھا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے جب علاج کی ہم بات کر رہے ہیں تو حرام اشیاء سے علاج کرانا نہیں چاہیے، یاد رکھیے۔ علاج معالجہ میں یہ ایک چیز کا احتیاط کرنا ہے، علاج کرنے کا جب معاملہ دوا وغیرہ، اردو میں دوا دارو بولتے ہیں، ہاں بالکل کامن ورڈ ہے، دوا دارو کیے گئے نہیں کیے، کامن ورڈ ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ ہم کو جو ہے حلال چیز کا استعمال کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے دوا کے معاملے میں، یہ بات کو ہم کو ذہن میں رکھنا ہے، ورنہ انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ایک صاحب بتانے لگے ان کو، جو ان کی اہلیہ کو کینسر ہو گیا تھا، اللہ رحم کرے، وہ انتقال کر گئی، بہرحال تو بتانے لگے واقعہ کہ مجھے کسی نے بتایا فلاں ایک گاؤں ہے، مطلب فلاں ڈسٹرکٹ ہے جس کا نام ہے، گاؤں جیسا ہے، بہرحال وہاں انہوں نے کہا کہ وہاں ایک شخص سے وہاں علاج ہوتا ہے، تو میں اپنی بیوی کو لے کے چلا گیا۔ جب وہاں گیا تو وہ جناب جو ہے صبح صبح فجر ہونے سے پہلے، مطلب نان مسلم تھے، رات کا اندھیرا ہی ہوتا ہے، ابھی سحر کا وقت جس کو کہیں گے، تب آتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اور لوگوں نے لا کے ان کے قدموں میں پھول چڑھانا اور جھک کر سجدہ کرنا، تو وہ فائدہ ہو جاتا، کئی لوگوں کو، ہزاروں کو ہو گیا۔
تو اب ان کو نہیں پتا تھا، ان کو لگا علاج کرتے ہیں، بیچارے چلے گئے، جب دیکھا یہ تو کہا نہیں، یہ ان کا دنیا سے چلے جانا خیر ہے، کیونکہ شرک کر کے میں کسی کو نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ حرام طریقہ ہے، وہ حلال نہیں ہے۔ یا کوئی آپ کو بول رہا کہ میں دوا آپ کو دے رہا ہوں اور دوا یہ ہے کہ آپ کو 1 لیٹر شراب روز پینا ہے اس کوالٹی کی، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ ہوگا، تو آپ بول سکتے نہیں یہ تو نہیں، کیوں نہیں ہو سکتا حرام چیزوں سے؟ میں بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی انسان یہ کہے نہیں بھائی اب بچ رہے تو کر لینے میں کیا حرج ہے، اگر بچ رہے تو اب سن لیجیے، اب بچتا بھی نہیں آدمی، مطلب وہ اس میں طریقہ بھی نہیں علاج کا اور صحیح بھی نہیں۔ کیوں؟ میں سناتا ہوں، دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے، آپ نے فرمایا جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہیں اس میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھی ہے۔ اللہ نے بائی ڈیفالٹ شفا نکال لیا حرام چیزوں میں سے تاکہ مومن جائے نہ اس طرف، تو جس میں جو چیز حرام ہے اس میں شفا بھی نہیں۔ آپ کہیں گے بہت ساری دوا میں تو الکوہل آتا ہے، لیکن دواؤں میں الکوہل دوا کی شکل میں نہیں آتا ہے کبھی بھی، دواؤں میں الکوہل جتنی بھی آتا ہے جب پریزرویٹو آتا ہے، اصل دوا کو محفوظ کرنے کے لیے اسے ڈالا جاتا ہے۔ آپ پوچھ لیجیے کسی بھی ڈاکٹر، جو کنٹینٹ الکوہل ہوتا ہے وہ ایکچوئل میڈیسن کو سیف گارڈ کرنے، لانگ ٹرم تک پریزرو کرنے، سالہ سال دوا اچھی رہنا، 2-4 سال شیلف لائف ہوتی ہے نا اس کی، تو اس کے لیے ہوتا ہے۔ تو کوئی شراب سے علاج آپ بول نہیں سکتے ہوتا ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں میں سے شفا نکال لی، اس میں شفا نہیں ہوتی، یاد رکھیں، اس میں فائدہ نہیں ہے، اس بات کو ہم جو ہے سمجھے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں تیسرا نقطہ ہمارا وہ یہ ہے کہ علاج کے لیے، تو یہ تو پہلا ہو گیا وہ طریقہ جو علاج معالجہ دواخانے وغیرہ کا چیز ہے جو ظاہراً دکھتا ہے، ٹھیک۔ اب دیکھیے دم کروانا بھی جائز ہے، تیسرا نقطہ میرا، مطلب جس کو ہم کہیں گے دم سے مراد پڑھ کر دم کرنا، پھونکنا، میں سمجھتا ہوں بالکل واضح ہے، آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں، کسی پہ دم کرنا، پڑھ کر پھونکنا، وہ وظائف، وہ قرآنی آیتیں، وہ دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کتاب و سنت میں پتہ ہے ہمیں، ان چیزوں سے دم کرنا یاد رکھیے سنت ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے قرآنی آیتیں، مسنون دعائیں اور اچھے کلام کے ساتھ دم کرنا یہ جائز ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کیا ہے، تو ہم یہ کر سکتے ہیں۔ بٹ میں یہ کہوں گا کہ پہلے ہم اس کو کریں اور بعد میں علاج کریں، یا علاج اور یہ دونوں کو پیرلل چلنے دیں۔ ہمارے پاس ہوتا ہے یہ کہ یہ دم وغیرہ، شرعی رقیہ وغیرہ، یہ سب کب آتے معلوم آپ کو؟ جب سب کچھ کر لیے تو بولے اب یہ بھی کر کے چلو دیکھ لیتے، تو وہ دیکھنے میں فائدہ نہیں ہوتا۔ جب وہ توکل اور بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر آپ کو فائدہ اور شفا بھی دیتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں لاسٹ میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ بھی بول دیتا جاؤ ادھر ہی اب سب گھوم لو دنیا، وہ لاسٹ میں ہوں گا کچھ ہوا تو، سمجھا؟ تو لہٰذا ہم کو یہ بھی کرنا ہے، لیکن میں نے سیکنڈ کیوں رکھا، لیکن ایک ایمرجنسی میں آدمی پہلے دواخانے کی طرف بھاگتا ہے، نیچرلی کدھر اس کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ بٹ یہ رقیہ، دم، پڑھ کر پھونکنا، قرآنی آیتیں جیسے شفا ثابت ہے، حدیث سے جو دعائیں ثابت ہے، مسنون دعائیں جن کو کہتے ہیں، یا اسی طرح جو ہے جو اچھے کلام ہیں وہ پڑھنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا دم میں کوئی حرج نہیں بشرطے کہ اس میں شرکی الفاظ نہ ہوں۔ دم میں کوئی حرج نہیں بشرطے اس میں شرکی الفاظ نہ ہو۔ دم مطلب کوئی چیز کو پڑھنے کے بعد یا تو وہ آدمی جس کے لیے پڑھا، یا تو اگر خود کے لیے پڑھا، تو اگر دوسروں کے لیے پڑھا تو اس کو کیا کرنا ہے، ایسا پھونکنا جس میں تھوڑا سا تھوک نکلے۔ ڈائریکٹ کر سکتے نہیں تو جو بھی تکلیف والی جگہ ہے جسم پہ ہاتھ پھیر سکتے، اور خود پہ دم کرنا ہے تو کر کے جسم میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روز رات سونے سے پہلے آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 4 چیزیں پڑھتے، دم کرتے، اور سر کے بالوں سے لے کر سارے جسم پہ جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا اس سے ملتے، جتنا بھی جو پارٹس آپ ٹچ کر سکتے، اللہ کے رسول سونے سے پہلے دم کرتے۔ اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، چونکہ ہم لوگ کچھ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے، ایسا میں کہہ سکتا ہوں صرف، اور ہائیجین کے کچھ عجیب و غریب تصورات ہمارے اپنے بنے ہوئے ہیں، جو کہ شریعت میں اس کا کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ویسے ہائیجین کے اندر کی جو شریعت نے منایا وہی پاکیزگی اور وہی طہارت ہے، تو لہٰذا کیا گندا تھوک رہے پورا ہمارا آنکھ پہ آ رہا، اب وہ تھوکنے والا کیسا پتا نہیں تھوک ہو رہا۔ تو پہلی چیز تو بتا دو، تھوک اپنی ذات سے جب تک اندر ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ تھوک اپنی ذات سے جب تک اندر ہے، یاد رکھیے، وہ ناپاک چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کی ذات بھرا ذات مبارک تھی، یاد رکھیے، اور انبیاء کی ذات متبرک ہوتی، یاد رکھیے، تو لہٰذا صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوکتے تو صحابہ فوراً اس کو مل لیتے، کیونکہ انبیاء کی ذات، باقی کوئی نہیں اس کے علاوہ، متبرک ہوتی۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا اللہ کے رسول جا کے سوتے تھے، اور ام سلیم رضی اللہ عنہ جب آپ کا پسینہ گرتا نا گرمی سے دوپہر میں، تو اس کو جمع کرتی تھی شیشے کے اندر۔ انبیاء کے ذات سے جو بھی چیزیں لگی سب متبرک ہوتی ہے، آپ نے کچھ پہنا، آپ نے کچھ اوڑا، آپ نے کچھ لگایا، آپ کے بال، آپ کا تھوک، آپ کا لواک، سب جو ہے متبرک ہوتا ہے، صرف انبیاء کا، اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہے۔ اسی لیے تو عبداللہ بن ابی کے جو بیٹے تھے، عبداللہ رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے، عبداللہ بن ابی منافقوں کے سردار تھے، ان کے بیٹے صحابی تھے، وہ آئے تھے اللہ کے رسول سے کیا مانگنے آئے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتا،
تاکہ شاید وہ جہنم کی آنکھ سے وہ کرتا اسے بچا لے. تو پتہ چلا صحابہ کا بھی عقیدہ تھا انبیاء کے ذات سے متعلق چیزیں متبادل. پھر کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں بہت ساری بار آپ لوگ تو مذاق اڑا دیتے فلاں چیز کا فلانی. اگر چیز ثابت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو ہے. یہاں لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا اٹھا کے لا لیا, بے ڈھب چیزوں کو لا کے, کچھ بھی عجیب و غریب چیزوں کو لا کے, اتنے بڑے بالوں کا گچا, اتنا بڑا, پورے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بال ہے. یہ عورت کی چوٹی ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میکسیمم بال جو ہوتے تھے روایت میں آتا گردن تک جاتے تھے. عام حالت میں آپ کانوں کی جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے یہاں تک رکھتے تھے زلفیں, اور جنگ وغیرہ میں لمبے عرصے باہر ہوتے تو گردن تک آتے تھے. اتنی بڑی چوٹی کہاں سے آئی آپ کے پاس؟ سمجھا؟ تو یہ پریکٹیکل نہیں, کسی چیز کا ثابت ہونا یاد رکھیے یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. بہرحال انبیاء کے ذات یاد رکھیے. شفا کے تعلق سے جو ہے دم کرنے میں کوئی حرج نہیں, دم کر سکتے ہیں. اور بلکہ ہم جانتے ہیں بہت ساری تھراپیز تو ایسی ہے جو صرف اس میں آپ کو اگر بیماری ہو تو خالی یوں ملتے رہتے ہو, تو دم کرنے میں وہی کرتے ہو. اب یہ کیا فائدہ دیتا آج تو ہم نہیں سمجھ پائیں, بٹ یہ بات طے ہے کہ اس میں فائدہ ہے کہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے. آج سے 100 سال پہلے بھی ایسی چیزیں تھی جو لوگوں نے تصور نہیں کی تھی, آج وہ چیزیں میں اور آپ دیکھتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں. لوگوں نے جو سوچا نہیں ہوگا وہ چیزیں ہم کھاتے ہیں, پیتے ہیں, سمجھ رہے, یا جس کو کہیں گے جس کو کرنے کے لیے انہوں نے دنیا لگا دی تھی, ہم وہ چیزوں کو یوں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے پہلی جو میموری بنی تھی وہ 5 MB تھی. 5 MB جو 5-6 ٹن کی ایک وہ تھی, اور وہ بہت بڑا سیکرٹ تھا ملٹری کا, US ملٹری کا. مطلب اتنا بڑا ڈیٹا اسٹوریج بنا لیا تھا نے. کتنا MB کا؟ 5. ہم تو ایسا وہ 2-4 GB کی اٹھا کے پھینک دیتے, ارے پرانی ہوگی 8 کی پھینک دے, 16 کی لا لے اٹھا کے. تو تب وہ جب بنا تھا, آپ سمجھ رہے نا, تو ایسے ہی ہوتا ہے, چیزیں سمجھ میں نہیں آتی لیکن تصور کے باہر ہوتی ہے. تو آگے ہو سکتا ہے بہر دم کرنا چاہیے, رقیہ شریعہ کرنا چاہیے, پڑھ کر پھونکنا چاہیے. سب سے بیٹر ہے وہ آدمی خود کرے جو بیمار ہے. اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر اس کے آس پاس والے کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے, آپ کی آخری بیماری, آپ خود اپنے آپ پہ دم کرتے تھے. جب آپ میں طاقت نہ رہی, آپ کافی کمزور ہو گئے تھے, تو آپ نے ماں عائشہ سے کہا تم دم کرو. ماں عائشہ فرماتی میں سورہ فلق اور ناس پڑھتی, ان کے ہاتھ پہ دم کرتی اور اللہ کے رسول کے چہرے مبارک اور جسم مبارک پر ہاتھ کو پھیرتی. یہ یا تو مریض خود کرے, بس نہیں کر سکتا تو آپ کوئی بھی انسان کر سکتا ہے. لیکن ہمارے پاس حالت یہ کہ یہ بھی پڑھنا آتا نہیں, لوگ سیکھتے نہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں, اس کے لیے بولے مولوی صاحب آئیں گے. اب وہ کب آئیں گے, کب ٹائم دیں گے, آپ کو سیکھ لو چھوٹی چھوٹی چیزیں. اچھا دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ, کوئی ضروری نہیں آپ کو یاد ہو, دعاؤں کو دیکھ کر پڑھو, دم کرو, مطلب کیا مسئلہ, ٹھیک ہے بہرحال. اب ایک آدمی ہے, نہ اس کو کوئی رشتہ دار ہے, نہ وہ خود پڑھ سکتا ہے, تو اس کے لیے سہولتیں ہیں, وہ سن لے. پھر آج کل تو ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے, کوئی سنا دے بیچارے کو, کوئی پڑھ نہیں سکتا تو کان میں لگا دے, ٹھیک ہے. تو بہرحال سن لے, کم از کم کچھ نہ کچھ کرے. چوتھی چیز یاد رکھی, جب میں نے دم کی بات کی آپ کے سامنے, تو یہ بات بھی کہنا ضروری ہے, جو 4 پوائنٹ ہے میرا, تعویذ گنڈوں میں اللہ تعالیٰ نے شفا نہیں رکھی. رقیہ شریعہ دم میں شفا ہے, دم میں دم ہے بول سکتے, لیکن اس میں نہیں. یہ تعویذ گنڈوں میں شفا نہیں. ہمارے پاس سب سے پہلے بیمار ہوتے ہی کیا ہو جاتا, بیمار ہوتے ہی سب سے پہلے بابا کی شرن میں چلے جانا پڑتا. بابا بولے گر جانا جا کے, سمجھ رہے نا. مسلم ہے تو مسلمانوں کے پاس, نان مسلم ہے تو نان مسلم. ارے بھائی ڈاکٹر کے پاس جاؤ, علاج کرو, رقیہ کرو, جو طریقے سنت میں ثابت ہے وہ کرو, سمجھ رہا. تو ہم لوگ تعویذ اور گنڈا سب سے پہلا رہتا. مطلب بیمار اگر بیمار ہو جائے, میڈیکل آلات سے زیادہ تو اس کے اوپر تعویذ اور گنڈے پورے چپکے ہوئے لپٹے ہوئے رہتے ہیں نا. کمر پہ باندھ دو یہ والا, گلے میں لٹکا دو تھوڑا تانبے کا لا کے کچھ تو بھی, ہاتھ میں پہنا دو ایک کڑا, یہاں ادھر ایک ڈال دو, انگلیوں پورے چھلے پہنا دو اس کے ہاتھ تک, کان میں لگے تو ٹوچ کے ایک بالی بھی ڈال دو, چونکہ وہ منت کے بلا کے کر دو, علاج. یہ سب سے فرسٹ لیول پر ہو جاتا. پیروں میں باندھا ہوا, اس کے ٹخنے سے اوپر ہے نا, اور پھر کلائیوں میں ڈالا ہوا, بالکل کامن ہے, آدھے ہاتھ میں ڈالا ہوا, ڈنڈ پہ ڈالا ہوا, ٹھیک ہے. اس کے بعد گلے میں تو الگ الگ ٹائپ کے, چھوٹے سے لے کر بڑے, بڑے سے میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے سے آدھے کلو کے تانبے کے لٹکے ہوئے گلے میں. کیا ہے تو بولے وہ ضروری ہے میرے کو بچنے. ہاں اگر کوئی ڈر لگ رہا کہ بھائی پوائنٹ بلانک پہ تم کو یہیں شوٹ کرے گا کوئی, تو تانبا بجا صحیح بات ہے, سیف گارڈ کر سکتا ہو. اب یہاں مار دیا تو یہاں مار دیا تو کیا لیتے پھر, مطلب فزیکل تو ہے اس میں پراپرٹیز کی سیو کر سکتا ہے, بٹ تانبا لگانے سے, اس پہ کچھ لکھا ہوا ہونے سے تو میں نہیں سوچتا ہوں اگر کوئی فائدہ ہوگا. نا جو تانبے کے مائنس میں کام کرتے ہو تو کوئی بیماری نہیں پڑنا, تانبا ہی تانبا رہتا ہوں, بٹ مرتے بیمار ہوتے بیچارے وہ بھی, تو ایسا کچھ نہیں. تو بہرحال وہ ساری چیزیں ہم لوگ کر لیتے ہیں, اس میں فائدہ. اچھا یہ میرے اپنے دل سے بات نہیں کر, نہیں بھائی تم تو ایسی بولیں گے, نہیں دل سے نہیں, دلیل ہونا ہمارے دلیل ہے. ہم تو جس کو کہیں گے دلیل کے معذور ہیں, دلیل ہے تو ہم آگے بڑھ پائیں گے, نہیں ہے تو ہم چل بھی نہیں پائیں گے, کیونکہ دلیل ضروری. تو اگر علاج ہے تعویذ گنڈوں میں تو ہم کو دلیل چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا اور آپ نے کہا کرتے رہو, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ سمجھ میں آتا, لیکن ہمارے پاس وہ سب چیزیں. اچھا قرآن کا مسئلہ لا لیتے پھر, قرآنی تعویذ. دیکھیے
ایک ڈاکٹر کے پاس آپ گئے, ڈاکٹر نے پرسکرپشن لکھ کر دیا کہ یہ دوا کھاؤ, اتنے بار کھاؤ, ایسا کھاؤ. آپ نے وہ چٹھی کو لیا, احترام سے لیا, لپٹا, گول 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 چھوٹا بنایا, ڈبی میں ڈالا, گلے میں لٹکا لیا, سکون لگ رہا تھا. آگے کیا, 8 دن ہو گئے, بیماری اور بڑھ گئی, پھر دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے گئے, دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے, کیا ہوا, پہلے ڈاکٹر کے پاس, ہاں بولے وہ چٹھی دی انہوں نے, کیا ہوا, زیادہ فائدہ نہیں ہوا, چٹھی کہاں ہے, گلے میں لٹکی ہوئی نا, دوا کھائے کیا, یہ نہیں دوا نہیں لی, ہم کو لگا وہ چٹھی جو لکھی ہوئی لینا, اس کو لٹکا لینا, اس سے فائدہ ہو جائے گا. ہوگا کیا نہیں. تو قرآن ہے, قرآن کو لٹکا لینے سے فائدہ نہیں ہوتا, اس کو پڑھنا پڑتا, پڑھ کر عمل کرنا پڑتا, تب وہ چیزیں فائدہ دیتی. ہم نے کیا کیا, پرسکرپشن کی چٹھی گلے میں لٹکا لیا. قرآن کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں. نہیں, اس کو پڑھ کے آپ دیکھیے, پھر تو وہ میریکل ہے, مطلب اپنے آپ میں معجزہ ہے, وہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے. جسمانی بیماریاں بھی دور کرتا ہے, روحانی بیماریاں بھی دور کرتا ہے, دل کے امراض بھی دور کرتا ہے. دل کی بیماریاں بھی, دل کی بیماری سے مراد کینہ, بغض, تکبر, سب دل میں رہتا ہے نا انسان, سب نکال کے پھینک دیتا ہے. اس کی مثال ہی الگ ہے, مطلب اس کی بات ہی کچھ اور ہے, سمجھ رہا. تو اس میں فزیکل بھی علاج ہے اور جس کو کہیں گے روحانی علاج بھی, وہ تو ہے, لیکن خالی لٹکانے سے نہیں ہوگا. یہ بات تو آپ کو سمجھنا پڑے گا. میں نے جو کہا گنڈے تعویذوں سے علاج نہیں ہوتا. دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے تمیمہ, منکا وغیرہ گلے میں ڈالا. عرب اس زمانے میں علاج ایسی کرتے تھے, بیمار ہوگا تو گلے میں منکا ڈالتے تھے, سیپیاں ڈالتے تھے, جانوروں کے گلوں کے اندر ہار ڈالتے تھے کالے کلر کے تاگے میں, اور اس میں سیپیاں لگاتے تھے. آج بھی دیکھیے آپ لوگ جانوروں کے گلے میں ڈالتے ہیں, ان کو حفاظت کے لیے, کوئی جانور کو لے کے نہیں بھاگ جانا, وہ جانور دودھ اچھا دینا, وہ فلاں ہونا. تو اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ سیپیاں, منکے وغیرہ لٹکاتے. تو آپ نے کیا فرمایا, جس نے تمیمہ, منکا وغیرہ لٹکایا, گلے میں ڈالا, اس نے شرک کیا, فقط اشرک. کیا حدیث کے الفاظ دیکھیے کیا ہے, من علق تمیمۃ فقط اشرک, جس نے تمیمہ لٹکا لیا گلے میں یا کہیں اور بھی آپ کو کہیے, اس نے شرک کیا. کامن چوئی گلے میں لٹکاتے, لیکن بہرحال اس کے علاوہ بھی لوگ کرتے, تو اس نے کیا کیا, شرک کیا. آئیے دوسری روایت اور سے سنیے کیا فرما رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو ہے مسند احمد کی روایت ہے, اور مستدرک حاکم میں بھی روایت آتی ہے. آپ نے فرمایا, جو من کے گلے میں ڈالے اللہ اس کی مراد کبھی پوری نہ کرے. آپ بدعا دیا آپ نے, جو من کے گلے میں ڈالے اللہ اس کی مراد کبھی پوری نہ کرے, مطلب جس مقصد ڈالا اللہ اس کو کبھی اس میں کامیابی نہ دے. بچے کی حفاظت کو من کا ڈال دیا آپ نے گلے میں, اللہ کبھی حفاظت نہیں کرے گا اس کی, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا ہے اس انسان, اللہ کبھی اس کو جو ہے شفا نہ دے. تو آپ نے فرمایا کہ جو من کے گلے میں ڈالے اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے, اور جو کوئی کوڑیاں سیپیاں گلے میں ڈالے اس کو اللہ کبھی آرام نہ دے. اللہ نے کہا اللہ کبھی اس کو آرام نہ دے جو ایسا کرے. بیماریوں سے بچنے ڈالتے تھے تو اللہ کبھی اس کو آرام نہ دے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بددعا دے رہے ہیں کہ جس مقصد سے تم لٹکاتے وہ کبھی پورا نہیں ہو. ایک روایت نے فرمایا, جس نے کچھ بھی لٹکا لیا اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا, اپنی ضمانت سے بری کر کے کہتا جا تیرا اور اس چیز کا معاملہ ہے, تو طے کر لے, یاد رکھ. ٹھیک. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا جو پیتل کا ایک کڑا پہنا ہوا تھا. پیتل کا کڑا اس نے اپنے ہاتھ میں یا ڈن وغیرہ پہ پہنا ہوا, چڑھایا ہوا تھا. پیتل کا کڑا اس نے جو ہے اپنے ہاتھ میں ڈالے ہوئے تھا. آپ نے فرمایا افسوس یہ کیا ہے, اس نے کہا بیماری دور کرنے کے لیے میں اس کو استعمال کرتا ہوں, دور ہو جائے بول کے میں یہ استعمال کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے اسے اتار دے, یہ تیری بیماری کو اور زیادہ کر دیں گے. اسے اتار دے, یہ تیری کمزوری کو, ویکنیس کو اور بڑھا دیں گا. اور کیا فرمایا سنیے, اگر تو اس حال میں مر گیا کبھی کامیاب نہیں, تیری کمزوری کو بڑھا دیں گا, اور اگر تو مر گیا اس حال میں تو اللہ تجھے کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. کتنی خطرناک بات. تعویذ گنڈوں سے علاج نہیں ہوتا. ہمارے پاس کتنا بھی سمجھائے, اللہ رحم کرے, خاص طور سے عورتوں کا معاملہ یہ ہے, یہ کرنا ہی چاہیے انہوں نے, بچوں یہ کرنا ہی چاہیے انہوں نے اپنی چیزوں کے. ان کو لگتا ہے اس میں ایسا, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ایک ہے اور یہ بھی ایک ہے. اب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ یہ علاج کرے بلکہ وہ ناراض ہو رہا, ایسا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہے اور صرف اللہ تعالیٰ ہے, دوسری کوئی ذاتی نہیں ہے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے خلاف جا کے آپ سمجھ رہے تعویذ میں کچھ ہے. دیکھیے ایک مذہب ہے, اس کے اندر تصور یہ ہے کہ خدا دو ہے. ایک خدا ہوتا ہے جو اچھائی کا خدا ہے, اور ایک خدا وہ ہوتا ہے جو برائی کا خدا ہے. سمجھ رہے آپ, تو دو خداؤں کا, چونکہ وہ بولتے برائی کیسے اللہ کی طرف سے آئیں گے, نعوذ باللہ, تو انہوں نے دو خدا بنا دی. ٹھیک ہے, اب دو خدا بنا دیے تو ان کا ماننا ہے دونوں خدا برابر پاورفل رہتے. تو کبھی انہوں زیادہ پاورفل رہتے, جو اچھے والے حاوی ہو جاتے, تو دوسرے والے کا اثر آدمی پہ سے کم ہو جاتا. وہ تھیری میں سمجھ میں آتا کہ انہوں حاوی ہو گئے فرسٹ والے, سیکنڈ پہ تو بیماری دور ہو گئی کہ تو سیکنڈ والے بیماری دے رہے. ہمارا عقیدہ یہ تو صرف ایک واحد ذات ہے جس نے بنایا, خیر اور شر تمام اسی کی طرف سے. تو بتائیے اب کیسا ہوں, مطلب ان کے عقیدے کے مطابق اگر وہ آئیڈیا سے ادھر ان کے پاس, ان کے شرڑ میں چلے بھی جا رہے سیکنڈ کے کہ تم ذرا ڈھیلا دے دو, چھوڑ دو, سمجھ رہا, مطلب برے آدمی سے بچنے کے لیے اس کو اور کچھ دے دے تو آدمی بچ جاتا ہے نا. وہ تھیری ہے ان کے پاس کہ کبھی کبھار برائی کے خدا کو بھی خوش کرتے تاکہ وہ خوش ہو کے برائی نہ دے. سمجھ رہا, ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں, ہم ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں. اب اللہ کے خلاف جا کے آپ کو لگتا ہے تعویذ, یہ کہاں سے حفاظت کرتے ہیں,
کتنا بھی سمجھاؤ لیکن یہ تعویذ گنڈے تو آنا ہی ہے، گھول کے پلا رہے، چٹکا رہے، جلا رہے، پلیتے بولتے ہیں ہمارے زبان میں گنڈوں کو، ہاں مار رہے، پھٹکار رہے، اس کے راکھ کو مل رہے، اور کیا کیا نہیں کر رہے، کیا کیا طریقے، پتھر کے نیچے دبا دو، وہاں ٹھوک دو، کیلے لگا لو، لیمبو اٹکا دو، بھیلاوے لگا دو، فلاں کر دو، مرچیاں اس میں کر دو، من کے تاگے دھاگے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، کاغذ پہ لکھا ہوا اور لال کلر کے کپڑے میں ڈالا ہوا، کاغذ پہ لکھا ہوا، کتے کے چمڑے میں ڈالا ہوا، فلاں کی راکھ ہے، اس کا فلاں ہے، بڑباغل کا پر لے کر آ گئے، شیر کا ناخن لے کر آ گئے، ریچھ کے بال لے کے ڈال لی اور ڈرنے لگنا بول کے گلے میں ڈال لی، سب دنیا بھر کی چیزیں کر لی ہم نے۔ مطلب ایک عجیب و غریب حال ہے ایک مسلمان کا، جس کا ماننا یہ کہ بنانے والا ایک ہے، اس نے کئی اور بنانے والے تصور کر کے ان سے حفاظت مانگتا ہے زندگی میں۔ اچھا سننے کے حد تک سب پورا ہو گیا نا، کیا بولے مولوی صاحب نے، کیا بولے فیض بھائی نے، اب تو سمجھ میں آ گیا، لیکن بیمار ہو گیا، بول رہے وہ لیکن کرنا تو پڑتا ہی نا، اب دنیا میں تو لگا ہوا ہے، دنیا ہے تو مولانا بول رہے غیبت نہیں کرنا، لیکن آئی ماں ایسا جی سکتے کہ ان کی بیوی نہیں کرتی ہوں گی کیا؟ وہ بھی کرتی ہوں گی، پھر جینا تو ہے یہ دنیا میں تو کرنا تو پڑے گا تعویذ گنڈے، تو پھر شروع ہو گئے۔ لیکن سب سمجھ میں آ گیا تم کو؟ ہاں جب آیا تھا اب نہیں آ رہا، اب یہی سمجھ میں آ رہا جو ہے سامنے، کتنا بھی کرو، میں نے دیکھا گھر کے مرد لٹک بھی گئے چھپ کے ماں کے گھر میں جا کے برابر بچے کو تعویذ پلائیں گے، مانیں گے نہیں، لیکن اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں آپ کی حفاظت کرنے والا، یہ بات تو یاد رکھیں، مومنوں کے سہارا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور جب مومن کا توکل اللہ پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ کہتا ہے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں، میں جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ ہی بولتا ہے یہ بندے کا کوئی ہے ہی نہیں میرے علاوہ، تو میرے سے جب مانگا تو میں خالیہ تو جانے نہیں دے سکتا اس کو۔ لیکن ہمارا ایسا رہتا ہے کہ اللہ سب سے مانگنے کے بعد اللہ تو بھی ہے تو بھی دے دے، اللہ بولتا جن سے مانگا ان سے لے لو، میں کیا کروں؟ ظاہر سی بات ہے ایک انسان ہے، اس کا ایک مالک ہے، اور وہ جا کے بولتا ہے آپ کے علاوہ تو میرا کوئی مالک نہیں ہے، آپ کو میری مدد کرنا ہوگی، تو مالک بھی سوچیں گے نا صحیح بات ہے، اپنا ورکر کون کرے گا اس کی آگے، اور دوسرا اپنے کچھ کرنا پڑے گا اس کا سب، تو وہ ہیلپ بھی کریں گا۔ اب آپ کیا کرے، کام یہاں کر رہے مانگ رہے، اس سے بولتا وہاں جا کے تو نے مانگا، وہ آدمی میرے کو بول رہا کہ تمہارے ورکر میرے پاس آ کے مانگ رہے، میں دیتا جو آپ نہیں کرتا تیری مدد، کیا کرنا، ناراض ہو جائیں گے، یہ انسان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یاد رکھیے اس معاملے میں سب سے زیادہ غیرت ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں جس نے کچھ بھی ذرہ برابر بنایا، اور یہ معاملہ ملکیت کا یاد رکھیں، ملکیت، جس کی ملکیت ہے اس کا تصرف ہوتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، تو اللہ کی ہم سب ملکیت ہے، پوری کائنات اللہ کی ملکیت ہے، تو وہ پسند نہیں کرتا کسی اور کا تصرف، ذرہ برابر بھی کوئی اس میں شریک ہو، یاد رکھیں پسند نہیں کرتا۔ ایک انسان کی مثال لے لیجیے، کوئی بھی انسان یاد رکھیے پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنے بیوی کے اندر کسی اور کو شریک کرے، سمپل چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ تو بالکل پسند نہیں کرتا، جبکہ کسی نے کچھ بنایا ہی نہیں، تو ذرہ برابر بھی جو ہے وہ سوچے یا کوئی انسان اس طرف جاتا۔ شرک یاد رکھیے سب سے بڑا جرم اور گناہ ہے، تعویذ پہننے والا، گنڈے کرنے والا، پلیتے ملنے والا، کھانے پینے والا، یہ شرک کرتا ہے جو سب سے خبیث جرم ہے، یاد رکھیے اس میں کوئی فائدہ نہیں، اس سے سوائے برائی کی، اگر آپ نے بیماری کو دور کرنے کو تعویذ پہنا تو یہ آپ کو کمزوری لائیں گا، یہ بیماری اور نہیں لائیں گا، اگر طاقت کے لیے آپ نے کیا تو وہ کمزوری لانے والا بنے گا، حفاظت کے لیے کیا تو حفاظت کے اللہ سے بری ہو کر جو ہے اور تکلیف اور جو مصیبت کے اندر جانے والا بنے گا۔ اور دور جہالت میں صحابہ فرماتے جب صحابہ وادیوں میں جاتے تھے تو وادیوں میں جن ہوتے تھے، تو جن اٹیک کرتے تھے، تو یہ لوگ جنوں میں پناہ مانگتے تھے جانے سے پہلے، تو جن اور زیادہ اٹیک کرتے تھے۔ اب اٹیک جب وہ زیادہ کرتے تو سامنے والے کیا لگتا تھا، ابھی تک یہ تو پہلے کتنا کرتے ہوں گے، تو اچھا وہ اپنے مانگ لی پناہ، سمجھ رہے آپ؟ مطلب پناہ مانگنے سے جنوں کو پتہ چل جاتے ڈرپوک ہے، وہ اور زیادہ اٹیک کرتے تھے، اور سامنے والا کیا سمجھ رہا، ابھی اتنا پناہ مانگے تو اتنا کر رہا، نہیں کرتے تو کیا کرتا تھا۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ ایسا ہوتا ہے، تو بیماریوں دور نہیں ہوتی، تو یہ بات ذہن میں رکھتے۔ چوتھی چیز، پانچویں چیز، بعض وہ چیزیں جن کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا طلب کی، تعویذ گنڈے وغیرہ تو نہیں کرنا ہے، لیکن بعض ایسی چیزیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کے لیے، فائدے کے لیے کیا، جس میں اکثر جو ہے دعائیں ہیں، یاد رکھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ حسن المسلم نام کی کتاب آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کتاب آپ ضرور رکھیں اپنے گھر کے اندر، تو آپ وہ کتاب کا مطالعہ کریں، اس میں کم و بیش 300 سے 350 دعائیں ہیں، یاد رکھیے، یہ سب مسنون ثابت شدہ دعائیں ہیں۔ چلیے، تو اللہ کے رسول نے کچھ چیزوں سے شفا طلب کی، کچھ آپ چیزیں پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بابرکت ہاتھ مریض پر رکھتے تھے اور یہ پڑھتے تھے۔ ہم بھی کسی مریض کے پاس جائیں یا خود مریض کا رشتہ دار ہو یا ہم وزٹر ہے تو مریض پہ ہاتھ رکھ کے یہ پڑھ سکتے ہیں آپ، کیا پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیے اللہ کے رسول یہ دعا پڑھتے ہیں۔ دعا کا ترجمہ، اے اللہ انسانوں کے پالنے والے، تکلیف دور فرما، شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کسی کے پاس شفا نہیں، ایسی شفا دے کہ جو بیماری کو بالکل بھی نہ چھوڑے، جڑ سے اکھاڑ کے پھینک۔ یہ پڑھتے تھے کسی انسان پر ہاتھ رکھ کر۔ اچھا، یہ دعائیں کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، کبھی بھی پڑھ سکتا ہے اور کسی بھی حالت میں پڑھ سکتا ہے۔ دعاؤں کے لیے نہ غسل کی ضرورت ہوتی ہے نہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی بھی کبھی بھی کسی بھی حال میں، سمجھ رہا؟ اور پیشنٹ مریض پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا چاہیے، بخاری کی روایت، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے درد کی شکایت کی کہ مجھے درد ہے کسی پارٹ میں باڈی کے، درد کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا جو درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ اور 3 بار بسم اللہ پڑھ،
جس میں سمجھو پیٹ دکھ رہا ہے 3 بار ہاتھ رکھ کیا پڑھ بسم اللہ، 3 بار یہ دعا پڑھ، پھر فرمایا 7 بار پھر یہ دعا پڑھ، مطلب ٹوٹل 10 بار ہوا، 3 بار بسم اللہ ہوا، 7 بار آپ نے فرمایا کہا کہ 7 بار یہ دعا پڑھ، کیا دعا پڑھی سنیے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، جو صحیح مسلم کی روایت ہے، ترجمہ ہے میں اللہ کی بڑائی اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس شر سے جو میں محسوس کر رہا ہوں اور جس کا مجھے اندیشہ ہے، یا تو محسوس ہو رہا ہے یا تو اندیشہ ہو سکتا، تکلیف دونوں کے لیے پڑھ لیا پہلے، یہ کرنا ہے، یہ فائدہ۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب آپ بیمار تھے اور ان کو رقیہ کیا، اور کیا پڑھا سنیے، جبرائیل علیہ السلام آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کا دم کیا، رقیہ کیا، اور کیا پڑھا، روایت کے الفاظ ہے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اس کا ترجمہ ہے میں اللہ کے نام سے تجھے دم کرتا ہوں ہر اس بیماری سے جو تجھے ایذا دے رہی ہے، تکلیف دے رہی ہے، ہر نفس کے شر اور حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے اللہ تجھے شفا دے، اللہ کے نام سے میں تجھ پر دم کرتا ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دم پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں اور بھی آپ کو اس کتاب میں جو میں نے نام لیا مل سکتے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ چھٹی چیز جو کرنا ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے علاج معالجہ کا جہاں معاملہ ہے، آپ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو علاج کروا سکتے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو علاج کروا سکتے ہیں۔ یہ بڑا مسئلہ آتا ہے لوگ جب علاج کی بات کرتے ہیں، کیا علاج میں اب میں مرد ہوں ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہوں؟ ہاں۔ میں ایک عورت ہوں، کیا جینٹس ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہوں؟ ہاں۔ سمجھ رہے آپ؟ علاج معالجہ کے اندر یاد رکھیں مسلم نان مسلم مرد اور عورت کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نان مسلم سے جو اپنے فن میں مہارت رکھتے تھے ان سے کمپلیٹ مدد لی۔ مثال دوں آپ کو، مثال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کر کے جانا مکہ سے مدینہ۔ آپ کے ساتھ کون کون تھے؟ آپ کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک تھے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا کون تھا آپ کے ساتھ؟ ایک بعد میں ایمان لائے تھے لیکن تب وہ مشرک تھے۔ مشرکوں میں سے ایک شخص تھا جس کی مہارت تھی راستہ بتانے میں۔ ریگستان میں راستہ بتانا منہ کا کھیل نہیں ہوتا، سورج کے ڈائریکشن سے اندازے اور کچھ علامتوں سے آپ کو اندازے لگانا پڑتے ہیں، سمجھے آپ؟ تو یہ کرتا تھا یار۔ تو ماہر اگر کوئی ہے تو نان مسلم بھی ہے تو اس سے ہیلپ لینے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ایک سیکرٹ مشن تھا اس میں بھی ہیلپ لی گئی، سمجھے آپ؟ تو پہلا مل گئی دلیل، کوئی نان مسلم ڈاکٹر ہو، ماہر اپنے اسپیشلسٹ ہے، لیجئے۔ دوسرا، عورت ہو یا مرد ہو دونوں سے علاج مرد اور عورتیں کرا سکتی ہے۔ دلیل یہ کہ بخاری کئی روایتیں موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں وغیرہ میں عورتیں جاتی تھی، کیا کیا کام کرتی تھی؟ کھانا وغیرہ بناتی تھی مردوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کام کرتی تھی کھانا وغیرہ بنانے کے علاوہ پانی وغیرہ پلاتی تھی۔ تیسرا کام یہ کرتی تھی جو لوگ زخمی ہو جاتے تھے ان کو اٹھا کر خیموں تک لاتی تھی۔ چوتھا کام یہ کرتی تھی کہ زخمی اگر ہو جائے تو اس کی مرہم پٹی کرتی تھی۔ اب ظاہر سی زخمی کو اٹھانا، مرہم پٹی کرنا، عورت خود اٹھا کے لا رہی، اب 2 عورتیں مل کے زخمی کو اٹھا رہی، تو ظاہر سی بات ہے اسٹریچر وغیرہ نہیں تھا ان کے پاس، غربت کا زمانہ حالات ہے، لکڑی وغیرہ پہ ڈالا یا پھر 2-3 عورتوں نے مل کے ایک آدمی کو اٹھایا اور لے کر آ گئے۔ اس کے تیر لگے ہوئے نکالنا ہے، اس کے آدھا کٹ گئے اس کو سٹیچز دینا ہے، زخم کو صاف کرنا ہے، یہ سب کرتی تھی صحابیات۔ یہ روایتیں موجود ہے یاد رکھیں، لیکن ہم بس پردے کا ایک عجیب بھونڈا معنی لے لیا گیا۔ دیکھیں ہر چیز کی ایک وہ ہے، ایک لمٹ ہے۔ جیسے ہم بس دیکھیے کوئی اگر عورت آ گئی تو مرد کا حال یہ ہوتا ہے اگر ٹھیک ہے آپ ایک مسلم مرد ہے، آپ تقوی پرہیزگاری کرتے، اچھی بات، لیکن عورت کوئی اچھوت چیز تو نہیں ہے نا کہ ایک دم جیسا کوئی عورت پردے میں آ گئی تو اتنا عجیب ٹریٹمنٹ ایک دم، جی ارے وہ اچھوت نہیں ہے، وہ ایک عورت ہے پردے میں آئی ہے، وہ تو آپ بات کر سکتے اس سے، مطلب ایسا عجیب و غریب عورت ادھر سے آ رہی ہے ادھر سے بھاگ رہا، کیوں؟ تو بولے وہ غیر محرم عورت ہے تو میں دور چلا جاتا ہوں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر محرم عورتیں آئی، آپ دور تو نہیں گئے، کسی سب زیادہ تقویٰ آپ کے پاس۔ ایک صاحب نے حد کر دی کہ مطلب وہ آئے ایک تقریر کے لیے، کسی نے ان کو بلایا، اب وہ آئے تقریر دے دیے، تو بولے یہ روٹیاں کس نے ڈالی ہے؟ بولے فلاں بھائی نے۔ بولے نہیں میں غیر محرم عورتوں کی ہاتھ کی روٹیاں نہیں کھاتا، میں بولا اس کو مرنے دینا تھا بھوکا، بولا تھا نہیں ہے پھر اب لا محرم گھر سے لے کے آ روٹیاں جا کے تیرے، یہ پیمانے نہیں ہے۔ اب یہ سمجھنے کی ضرورت، دیکھیے یہ چیز ہم سمجھ نہیں پاتے، سمجھ ایک پردے دار عورت ہے ایک بے پردہ عورت کو دیکھ رہی تھی، ایسا سمجھتی جیسا وہ جانور ہے، وہ خلیز بے پردہ عورت، ہو سکتا نان مسلم ہو سکتا مسلم ہے لیکن وہ پریکٹیکل نہ ہو سکتا پریکٹیکل ہو تو شوہر پہ نہیں ہو، پھر بھی مسئلہ ہوگا بھائی۔ اتنا برا ٹریٹمنٹ تو مت کرو کہ جانور جیسا اس سے بھی آخر سمجھو اس کو کہ ہم پردہ کر رہے، یہ بھی کبر ہے، پھر یہ بھی کبر ہے، یہ بھی تکبر ہے نا۔ میں عبادتیں کرتا ہوں لیکن مجھے تکبر نہیں اپنی عبادتوں پہ، میں تو یہی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ قبول کر لے تو بڑی بات ہے۔ جیسے کوئی انسان 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے ایک بے نمازی، ہم یہ تھوڑی بول سکتے ہیں بے نمازی تو دیکھ میں 5 وقت پڑھ رہا ہوں، تو تکبر ہوا۔ یہ میں تو یہ کہوں کہ اللہ میری قبول کرے میرے بھائی، تم بھی پڑھو، سمجھے آپ بات؟ یہ چیز تو نہیں ہے، تو اتنا عجیب بالکل وہ رہتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ مثال کے طور پہ میں بتا رہا ہوں پریکٹیکلی، مسجد کے سامنے سے ایک مرتبہ میں خود مسجد سے باہر نکلا اور ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایک لڑکی جو گاڑی چلا رہی تھی اور اس کی والدہ جو پیچھے بیٹھی تھی، دونوں آئے اور وہ مسجد کے سامنے جو
ڈیوائڈر ہوتا ہے اس کو آگے چکر مار دیا, وجوہات کیا پتہ نہیں کیا ہوا, اس کو چکر آ گئے کیا ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب پورا مجمع کھڑا ہوا, پیرٹ کیا ہوا اس کا, برقع ادھر پھنسا ہوا ہے اس کا چین میں, یہ دیکھو امی کا ہاتھ ادھر دبا ہوا ہے, ایک آدمی ہاتھ نہیں لگا رہا. عورتیں ہیں نا پردے دار, مرنے تک دیکھتے رہیں گے, یا ان کے گھر والے آئیں گے تو اٹھائیں گے, اب نہیں اٹھا سکتے. ارے بھائی وہ بام نہیں ہے, پھٹنے والی نہیں ہاتھ لگانے سے, اب ہاتھ لگا سکتے ہیں, شرعی مسئلہ ہے, ابھی گری ہوئی ہے بیچاری, ہاتھ لگانا ہے. ایک صحابہ بولے میری بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, آدھے گھنٹے تک اس کے پیر میں سے خون جاتا تھا, اتنی دیر ہو گئی علاج کرنا. ایکسیڈنٹ ہوا, بولے ایک ڈرینیج کے لیے بڑا گڑھا کھودا گیا تھا اور سامنے کچھ لگا ہوا نہیں تھا, اور گاڑی کے ساتھ وہ اندر چلے گئے, وہ اندر نیچے, گاڑی اس کے اوپر, پورے لوگ دیکھ رہے بولے, لیکن ایک آدمی اٹھانے کو تیار نہیں. کیوں؟ پردہ دار عورت ہے اور سب اس کو دیکھ, تو نہ وہ بیچارے وہ کر رہے تھے. سینس لیس ہو گئے ہم لوگ. پردہ اپنی جگہ ہے, لیکن پردے دار عورت کا ایکسیڈنٹ ہوں گے تو کب اٹھائیں گے نہیں. ہاں میکسیمم یہ کر سکتے ہیں کہ عورت عام حالت میں گر گئی, جو ایک ایمرجنسی سچویشن نہیں ہے, ارجنسی نہیں ہے, تو آپ یہ پوچھ سکتے ہیں خاتون آپ گر گئی ہے, آپ پردے دار میں آپ کو ہاتھ لگاؤں, اتنا اس کو کھڑے کھڑے گر گئے تو یہاں تو کوئی رسک نہیں ہے نا, اتنا سڑک پہ گری, نہ کوئی ایمرجنسی دکھ رہی ہے آپ کو, تو آپ پوچھ سکتے کہ میں ہاتھ لگاؤں, آپ بولے تو یہاں سمجھ میں آتا, لیکن وہ بے ہوش ہو گئی. نہیں اٹھنے تو اس کو پوچھتا پہلے میں, پھر اٹھنے کے بعد میں چلائی کری تو کئی کو ٹینشن لینے کا اپنے کو. ہاں پڑے رہو خالہ, تم اٹھے کیا, پانی ڈالو ان کے اوپر, وہ کرو, دور سے پانی ڈالو, بھی تو پھٹ سکتی نا کبھی بھی. پردہ دار سے بولے تو بلاسٹ ہو جائیں گے کبھی, تو اٹھ گئی, ہاں اٹھاؤں کیا, آپ کو پوچھنا ہے. اگر وہ بے ہوش ہوگی پھر تو کوئی آپ کے پاس چارہ ہی نہیں اس کو اٹھا کے آپ کو دواخانے لے جانا ہے. مطلب بہت عجیب ہوگا. ایک انسان, ایک مرد ہے, سیویئر اس کو مار لگ گیا, آپ جانتے ہیں مار کو کیسا ٹریٹ کرنا چاہیے, آپ کم از کم خون روک سکتے. اس کی عورت ہے نا, میں کیسا کروں گی بھیا, کیسا بہت زور سے لگا بھیا تم کو, اور وہ چکر کھا گیا, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا, وہ سینس لیس ہوتے جا رہا, چونکہ بلڈ جا رہا اس کا. مرد ہے نا, غیر مرد ہے, غیر میاں ہے, اپنا میاں بھی نہیں ہوں. میں تو میاں کے بھی رقم کو ہاتھ نہیں لگا دیتی, یہ تو کون ہے اپنے کو معلوم بھی نہیں, اور میرے کو پہلے چکر بھی آتے خون سے. بڑا ہے والد, سمجھ رہے ہیں بات کو, ابھی آپ کو اس کی ضرورت ہے کہ آپ اس کی ہیلپ کرے. وہ غیر محرم بھی ہو سکتا ہے. صحابیات نے ہاتھ لگائی صحابہ کو جو زخمی ہوتے تھے جنگوں کے میدان, جو گر پڑتے تھے, ان کی مرہم پٹی کی, ان کے تیر وغیرہ نکالے, بلکہ کچھ صحابیات کے تعلق سے تو مہارت تھی وہ سٹیچز دینے میں, جراحت میں مہارت رکھتی تھی. جیسے خاص طور سے ناک وغیرہ کٹ جاتی تھی لوگوں کی, جنگ وغیرہ میں بہت کامنلی ناک پہ لگ جاتا تھا, کٹ جاتی, تو سٹیچز دیتی تھی, سیتی تھی, انگلیاں کٹ جاتی تھی بہت ساری بار, تو ان کے تیر نکالا. تیر نکالنا کسی کے جسم, تیر آگے چھوٹا ہوتا ہے پیچھے بڑا ہوتا ہے. صحابہ صحابیت کا تو پہننے کو کپڑے نہیں, تو ان کے پاس کیا گلاؤز پہننے کے لیے ہوں گے, سٹیچز کے لیے اسپیشل وہ لا رہے ہوں گے, اور ہاتھ لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا, فزیکل ٹچ سے کام ہو رہا ہوں. لیکن یہ جواز ہے, یہ شرعی ضرورتیں ہیں, ایسا کیا جا سکتا ہے. شریعت سے ممانعت نہیں کرتی, بلکہ یہ انسانی ضرورتیں, شریعت انسانی ضرورتوں کا پورا خیال رکھتی ہے. کسی گھر میں آگ لگ گئی تو آپ پوچھیں گے نہیں اندر پردے والی عورت ہے نہیں عورت ہے, آپ کو گھر میں جانا ہے, وہاں سے اندر لوگوں کو بچا کے لانا ہے. وہ چل سکتے تو چلا کے لانا ہے, نہیں چلتے تو اٹھا کے لانا ہے, گود میں لانا ہے, پیٹ پہ ڈال کے لانا ہے, آپ کو لانا ہے ان کو باہر. آپ ہی تھوڑی بتاتے نہیں وہ آپ کی بیوی پاورتا تھی نا, ماشاءاللہ میرے سامنے جل کے مری, وہ اللہ اس کو جنت دیں گا, حدیث میں بھی ہے نا جل کے مرنے والا جنتی ہوں گا, تو تجھے کیوں نہیں بچا, نہیں پردے کا مسئلہ تھا نا, میں ہاتھ نہیں لگا. یہ لیول نہیں ہے, یہ کبھی بھی پردہ نہیں ہے. اگر کوئی اس کو پردہ بولے تو اس نے اس شریعت کو سمجھا ہی نہیں. جب اس نے پردہ کر لی تو اس کا معاملہ ختم ہوگا. ایمرجنسی سچویشن میں تو یہ ساری چیزیں ہی نہیں. واقعہ بات کیجیے, ایک خاتون تھی, گھر میں تھی, ان کے شوہر باہر تھے, اور گھر کے اندر سانپ نکلا, وہ بغیر پردے کے باہر آ گئی. حدیث میں آتا ہے وہ صحابی آئے, کہا کہ تم ایسا کیسا بغیر پردے کے باہر آ گئے, ناراض ہونے لگے. کہا پہلے اندر دیکھ تو لو کیا مسئلہ ہے. وہ اندر گئے تو وہاں سانپ تھا, اور وہ سانپ سے لڑنے لگے. صحابہ کہتے جب تک ہم پہنچے دونوں مر گئے تھے. اب یہ نہیں پتا پہلے سانپ مارا ہے پہلے یہ مرے, انتقال ہو گیا صاحب. تو ان کی اہلیہ باہر ہے بغیر پردے. یہ ضرورت ہے شریعت. کسی گھر میں الیکٹرک شاک لیک ہو گیا, سلنڈر کے اندر آگ لگ گئی, آگ کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو کیا وہ توقع کریں گی کہ وہ اندر رہے گھر کے اندر پردے میں؟ نہیں, وہ باہر آئیں گے. اور سچویشن میں جو کچھ آپ کر سکتے ہیں بچانے کے لیے, وہ تمام چیزیں آپ کو کرنا چاہیے. یاد رکھیں, اگر آپ پیرامیڈکس ہے, آپ کو تھوڑا نالج ہے کسی کو کیا کرنا ہے, تو ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں. صرف اتنا ہے کہ ہوش حواس میں تو آپ اتنا پوچھ لے سکتے ہیں کہ کیا میں ہاتھ لگاؤں, کیونکہ وہ ہوش میں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کو اگر سمجھ بھی ہے تو وہ بے سمجھ بھی ہو سکتی ہے نا. وہاں چلانا چالو کر دیا, ہاتھ لگا دیا, میرے کو ہاتھ لگا دیا, تو آپ پریشان, ارے باپ کیا میں نے چھیڑ دیا, اس کو ہاتھ کیوں لگا دیا, بج رہی ہے تو غلط چیز کو ہاتھ لگا دیا, بجنا چالو ہو گئی. پھر اس کو بھی لینا کہ تو پورے سماج نے پردے کو بہت ہی عجیب انداز میں لے لیا. اس کے لمٹس ہے, یاد ہے, اس کے تقاضے ہیں, اس میں استثناء مستثناء ایکسیپشنز بہت سارے ہیں, تو سمجھنا ہے. تو نان مسلم سے بھی علاج کرا سکتے ہیں, عورت مرد سے, مرد عورت سے کرا سکتی ہے. پریفریبل یہ ہے کہ پہلے مرد مرد سے کرائے, اسپیشلسٹ نہ ہو تو پھر عورت کے پاس جائے, عورت عورت سے کرائے, اسپیشلسٹ نہ ہو تو مرد سے. بس یہ پریفرنس, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, تو ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت, علاج مانے جائیں. ساتویں چیز یہ جو ہے, متعدی اور خطرناک اگر کوئی بیماری ہو, متعدی سمجھتے جس کو بولتے ہیں کنٹیجیس ڈیسیز, ایسی کوئی بیماری یاد رکھے تو ان کے لیے مخصوص وارڈ رکھنا, ان کو تھوڑا سا الگ رکھنا, ان کی صاف صفائی کا الگ سے خیال رکھنا, یہ بالکل درست, اس میں کوئی منع نہیں ہے. لیکن کیا ایسا کرنے سے ہم بیماری سے بچ جائیں گے؟
کوئی ضروری نہیں ہے، یہ احتیاط ہے، یہ احتیاط۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے اندر الفاظ ہیں، مسلم کی روایت ہے، غیر خارشی اونٹوں کو، جن کو کھجلی نہیں تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو کھجلی والے اونٹوں سے الگ رکھو۔ اونٹوں میں ایک بیماری ہو جاتی تھی کھجانے کی، اتنی سیویئر ہوتی ہے کہ وہ اپنے منہ سے کھجاتا، اپنے آپ کو اتنا کھجاتا کہ اسکن نکال دیتا، پورا خون نکلتا۔ یہ بیماری ابھی اونٹ تو ہمارے پاس نہیں ہوتی، آپ کتوں میں دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس عام طور سے بہت کھجاتے ہیں، تو خارشی بولتے ہیں کھجلی، خارش عربی۔ تو بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا خارشی اونٹوں کو غیر خارشی اونٹوں سے الگ رکھو۔ لیکن ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی آئے کہ اللہ کے رسول، ایک شخص آئے اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اونٹ کی وجہ سے میرے اونٹ کو کھجلی کی بیماری لگ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے اونٹ کو کس سے لگی؟ بولے اس کے اونٹ کو اس سے لگی۔ ٹھیک ہے، اس کے اونٹ کو کس سے لگی؟ بولے اس کے اونٹ کو اس سے لگی۔ تو آپ نے فرمایا پہلے اونٹ کو کس نے دی؟ اس کو کیسے لگی؟ بولے پہلے اونٹ کو اللہ نے دی۔ بولے پہلے اونٹ کو بھی اللہ نے دی اور تیرے اونٹ کو بھی اللہ نے دی۔ احتیاط ہم کر سکتے ہیں، لیکن احتیاط کے بعد بھی ڈیزیز اگر لگ جائے تو کس نے دیا؟ مشرکین مکہ میں ایک عقیدہ تھا بیماری خود سے لگ سکتی ہے، خود سے نہیں لگ سکتی، بیماری اللہ دیتا ہے۔ اگر آپ بولے نہیں وہ کنٹیجس ڈیزیز ہے وہ لگ جاتا، پھر سب سے پہلے بیماریوں سے کون مرنا چاہیے تھا؟ جو بیماری کا علاج کرتا ہے، ڈاکٹر سب سے مر جانا چاہیے تھا۔ اگر آپ بولے بہت ڈینجرس ڈیزیز ہے، احتیاط اپنی جگہ ہے، لیکن نہیں وہ لگ جاتا، اس میں خود کی طاقت نہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ بیماری بس نزدیک گیا خود سے لگ گئی تو ڈاکٹر کو سب سے پہلے لگنا چاہیے تھا۔ کہ ہم دیکھتے ڈاکٹر تو کتنا علاج کرتے، پریکاشن کے ساتھ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ نے سب کچھ پریکاشن لیا، آپ کو بیماری ہوگی تو آپ یہ کہیں گے اللہ نے بیماری دی، جیسا تم کو دی ویسا مجھے بھی دے دی۔ یہ نہیں کہ صبح اٹھ کے تیرے وجہ سے میرے کو بیماری لگ گئی، تو چھک رہا تھا نا کل، میں بھی چھک رہا ہوں۔ آپ یہ کہے کل تم کو اللہ نے بیماری دی تھی، آج مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی، مجھے بھی چھک، تو بلیم نہیں کر سکتے اب تیرے وجہ سے بیماری آئی، کیونکہ پہلے آدمی کیسے آئی؟ اللہ تعالیٰ نے دی۔ ٹھیک ہے، تو ایسے مریضوں کو الگ رکھنا یہ ثابت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے 8ویں چیز جو یاد ہے کہ بیمار کی بیمار پرسی کرنا واجب ہے۔ اب بیمار کے پاس آپ جائے اور اس کی بیمار پرسی کرے۔ بیمار پرسی سمجھتے نا؟ بیمار کی تیمارداری، جا کے پوچھنا کیسے، اس سے دل ہلکا ہوتا اور ساری چیزیں ہوتی، ایک اچھی چیز ہے۔ اور بیمار کی بیمار پرسی کرنے کا اجر کیا ہے آپ کو؟ جو شخص صبح کے وقت جا کر اپنے بھائی کی بیمار پرسی، مطلب بھائی اور بہن جو بھی ہے، جانے والا بھائی بہن کوئی بھی ہو سکتا ہے، مطلب مرد یا عورت ہو سکتی ہے، بیمار مرد یا عورت ہو سکتا ہے، بیمار پرسی کر کے آئے تو صبح جب وہ گیا، صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اگر شام میں جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا چاہیے۔ بہت بڑا عمل، بہت بڑا عمل۔ بیمار پرسی کے آداب یہ بس مختصر رکھ رہا ہوں۔ آپ جائیں ایسے وقت جائے جب پیشنٹ کو سہولت ہو، اپنی سہولت سے نہ جائیں، پیشنٹ کو سہولت ہو، بہت مختصر بیٹھیں، شارٹ، اور اس کو صبر کی تلقین کرے، نصیحت کرے، وصیت کرے، اچھائی کی ترغیب دلائے، صدقہ خیرات کی ترغیب دلائے، اپنے اعمال کو تبدیل کرنے کی ترغیب دلائے، بیماری کے تعلق سے کچھ علم ہو تو اس کو علم دے کر اس سے بچاؤ کی تدبیریں وغیرہ بتائے، اور پھر فوراً نکل کر واپس آ جائے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تم کو اچھا کرے، اللہ وغیرہ وغیرہ جو بھی دعائیں اللہ کے رسول سے ثابت بھی۔ آپ جب جاتے کسی کے بعد تو یہ کہتے لا باسا طہور انشاءاللہ، بیماری کے تعلق سے فرماتے لا باسا، فکر کی کوئی بات نہیں، طہور انشاءاللہ، یہ بیماری تیرے گناہوں کے جھڑنے کی وجہ بنے گی۔ سمجھا بات؟ تو یہ کہیں اور پھر تلقین کرے، اس کو اچھی وصیت کرے، اور اس کو امیدیں دلائے، امیدیں جگائے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بیماریاں بڑی بڑی لوگوں کو ہوتی ہے، لوگ بچ جاتے ہیں، لوگ گاڑیوں کے ٹرینوں کے نیچے آتے پھر بغیر پیر چلے جاتے، لیکن انسان بچ جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ چھوٹی سی بیماری اللہ تعالیٰ یہ کریں گے اور یہ کر کے نکل کے آتے۔ یہ ہے لوگوں کے پاس جانا، بیمار کی بیمار پرسی کرنا۔ اب جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی عیادت کرو اور قیدی کو چھڑاؤ۔ بیمار کی عیادت اجر بھی میں نے ایک حدیث میں آپ کو جو ہے بتا دیا۔ اب ہماری بیمار پرسی کیا ہوتی ہے؟ بیمار پرسی کا پورا ٹور ڈیزائن ہوتا ہے۔ اب ان بازار جا رہے ہیں نا، بازار سے ادھر ان کے پاس چل جائیں گے، یہاں بڑھ جائیں گے، ایسے کریں گے۔ ابھی اپن جا رہے ہیں نا دوپہر کے کھانے کے ٹائم پہ وہاں چل جائیں گے اور بیمار کے کھانا کھا لیں گے۔ اب بیمار پرسی کے بدلے جب بیمار کو دیکھنے جب لوگ آتے ہیں نا تو انہیں بولتا اب آئی گمت، اب پورا خاندان کھٹلا جا رہا۔ بیمار پرسی کرنے کا عجیب و غریب نرالا انداز رہتا ہمارا۔ جاتے یہ بیماری ہوگی تم کو، ارے ہمارے پڑوسی کی بھی ہوئی تھی، اب یہ بیچارہ بیمار سن رہا، پڑوسی کی ہوئی تھی، اب کچھ اس کو کچھ دیں گے کہ وہ تو اچھے ہو گئے، اس سے زیادہ تھی ہو، ہمارے پڑوس کو تو اتنا ہی ہوا تھا، تم کو تو بہت بڑا ہوا، اتنا ہوا تھا، پھر کیا ہوا؟ تیسرے دن ہی چلے گئے۔ اب اس کے پورے سائرن ایک دم پورے بجنا چالو ہو جاتے، پورے لائٹ چالو ہو جاتے۔ آپ یہ بول سکتے تھے کہ میں نے ایک بیمار کو دیکھا، بیماری کی بات بھی نہیں کرا، نہیں، ہمارا طریقہ یہ تو بہت خطرناک ہے، ہم ان کے پاس گئے تھے، میں ابھی نہیں سمجھتا کچھ تو پازیٹیو آئیں گے رپورٹ، تم خود بولے اتنا بڑا ہوگا، ان کو اتنا 2 دن میں چلے گئے بولے ہو۔ اچھا بہت تڑپ کے مرتے ہیں لوگ اس میں، ہاں یہ بیماری معمولی نہیں ہے، تکلیف ہوتی ہے، اتنی تڑپ ہو رہی ہے، بہت تڑپ کے مریں گے تم، آسان نہیں ہے تمہارے، یہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جا کے بیمار پرسی کے لیے گئے، پورے پلاننگ کے ساتھ کہ دوپہر کھانا کھانا ہے، شام کا کھانا کھانا ہے، بچے بھی آ گئے، پورا تماشا، بیمار کو چھوڑ کے ان کے بچوں کو سنبھالنے پورا خاندان لگا ہوا ہے، فلاں کرے کیا کے لیے؟ بیمار پرسی کے لیے۔ پھر بیمار پرسی سے آنے کے بعد کیا ہلکٹ لوگ ہیں، کیا ہوا؟ ایک ہی کھانا بنائے،
اتنے دور سے ابو نہ بیمار پڑتی کو مٹھا بنانا تھا، یہ کرنا تھا، کچھ نہیں، بہت ہی ہلکا ڈور میں ماں کچھ سمجھتا نہیں، مہمان نوازی وہ کیا، ارے تم بیمار کو دیکھنے گئے تھے، مہمان نوازی کروانے گئے تھے، ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. یہ طریقہ ایک تو ڈرا دے رہے پیشنٹ. دوسرا تکلیف کہاں ہو رہی، فزیکل چیک اپ ضروری رہتا. کہاں ہو رہی، ادھر ہاتھ نہیں لگانا، بہت تکلیف، کہاں کہاں کہاں، ادھر ہاتھ لگا، ارے چھوڑ ایک ہوتی وہ 2 منٹ رک خالی تو اب بھی صحیح کرتا. وہ بیچارے کی جان نکل گئی. اگلی بار وہ آ رہے تو بولا ان کو دور کرو، ان کو دور کرو، میں تو کود کے کھڑکی سے خودکشی کر لوں گا، انہیں میرے پاس نہیں آنا. یہ ہاتھ کہیں کو لگاتے ہیں میری طرف، یہ پتہ نہیں عجیب عادت ہوگی. ہاتھ لگا کے اس کو ٹچ کرنا ضروری نہیں. پیشنٹ اگر بولتا ہے آپ نزدیک نہ آئے، نزدیک نہ چھوئے، ہاتھ مت لگاؤ. ہاں آپ ڈاکٹر ہیں، آپ فیلڈ کے ماہر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہڈی سرکنے کے بعد تکلیف بہت ہوتی ہے، لیکن بٹ آپ اسپیشلسٹ ہے، ایک جھٹکا اس کو صحیح کر سکتا ہے. تب سمجھ میں آ رہا ہے وہ تکلیف آپ دے سکتے ہیں، اس کا آپ کو اجر ملیں گا الٹا، اس لیے کہ آپ نے وہ تکلیف اس کی شفا کے لیے. جیسا ڈاکٹر پیشنٹ کو انجیکشن دے رہا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پیشنٹ ڈرتا ہے، اس کو فوبیا ہوتا ہے انجیکشن کا، پھر بھی وہ دے رہا ہے، تو وہ ایزا نہیں دے رہا ہے، وہ اس کے فائدے کے لیے کر رہا ہے. تھوڑی تکلیف تو ہو رہی ہے لیکن ڈاکٹر کو اجر ملے گا کیونکہ وہ اس کی نیت یہ کہ اس کو بچائے. سمجھ رہا بات؟ تو اسپیشلسٹ کا تو الگ معاملہ ہے، لیکن یہ ہر آدمی آ کے وہ کر رہا. اچھا پھر وہ اتنا پرابلم کریٹ کرتے ہیں، اگر ہاسپٹل میں اگر ایڈمٹ ہے اتنا پرابلم کریٹ کرتے ہیں کہ دواخانے والے بولتے ہیں اللہ ان کو کبھی دوسرے بیمار نہیں کرنا، کیونکہ ان کے پیشنٹ نے آ کے جو دواخانے کا حال کرے نا، تو وہ مطلب ہر پیشنٹ آ کے آپ سے بات کریں گا، پھر ڈاکٹر صاحب کا چلا گیا، ڈاکٹر صاحب کیا چل رہا ہے ان کا، ڈاکٹر صاحب بول رہا میں پبلک ریلیشن شپ آفیسر نہیں ہوں کہ اس کے بارے میں سب کو بتاتے رہوں، بول دیا نا، رپورٹ دے دیا نا. لیکن ہر آدمی جا کے اس کو بھی کہا ڈاکٹر نے دے دیا 10 دوائیں، ڈاکٹر کا کیا ہے کچھ بھی لکھ کے دیتے، یہ میں دیتا تم کو 2 دوائیں اچھی ہونے کی. ارے بھیا یہ سب کہیں کے لیے، یہ سپر اسپیشلسٹ کیوں آ گئے آپ یہاں؟ آلریڈی اسپیشلسٹ کے پاس وہ بیچارہ ایڈمٹ ہے. اتنے سارے ایشوز میں آپ کو کیا کہوں کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو گھر والے یہ سوچتے کہ آنے والوں کو مینیج کیسا کرنا. جیسا گھر کے اندر بھویں ہیں سمجھ، اور سسر صاحب بیمار ہو گئے، تب بہوؤں کو یہ فکر نہیں کہ سسر کی خدمت کیسا کرنا ہے، وہ ان کی ننندے جو آ کے تاپ دینے والی، اس سے وہ بیچاری آدھی مر جاتی گل کی. سمجھا؟ آ کے ان کے بچوں کو بھی سنبھالو اور سسر کو بھی سنبھالو. یہ بہت عجیب پرابلم ہے. سہولت دیجیے، آسانیاں کیجیے. مومن کو کوئی دیکھے تو خوش ہو جائے کہ اب آسانی ملنے والی، مجھے تکلیف دور کرنے والا ہوں، ایزا دینے والا ہوں. ہمارا یہ کہ ہم کو دیکھ کے لوگوں کے آنکھ پہ کاٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب جو اذیت ملنے والی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. یہ بولیں گے صبح کے کھانے کو بھی ٹون ماریں گے، رات میں جاگو بھی بولیں گے، نہیں ہونا چاہیے. تو بہت مختصر ہوں، جلدی ہو، شارٹ اینڈ سویٹ جس کو بولتے ہیں، وہاں سب نکل جائے. اور یہ بیمار پرسی کرنا واجب ہے، کیونکہ مومن کے مومن پہ 7 حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق ہے بیمار ہو تو تیمارداری کرے، اور مر جائے تو جنازے میں شامل ہو. ٹھیک ہے. اب انسان جو مرنے سے قریب ہے تو اس کو بھی اندازہ ہے کہ وہ مرنے والا ہے، وہ کیا کرے؟ ٹھیک ہے، پہلا کام وہ یہ کرے، اندازہ ہو جا. دیکھیے کوئی نہیں جانتا موت کب آئیں گے، تو آپ بھی جانتے میں بھی جانتا، لیکن ایک اندازہ ہوتا ہے نا بیماری کی لمبائی سے، ڈاکٹر کی رپورٹ سے. ٹھیک ہے کسی کو نہ بتایا جائے الگ بات ہے، لیکن جو شعور پڑھا لکھا آدمی اس کو گیس ہوتا ہے میں کینسر کا مریض ہوں، اب میں یہ اسٹیج میں چل رہا ہوں. ڈاکٹر ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے اس کو، ڈاکٹر آج کل بتا بھی دیتے. بہرحال پہلا کام مریض جو کرے یاد رکھیے وہ یہی، جب اس کو معلوم ہے وہ اپنا قرض ادا کر دے. مرنے کے بعد وارث کریں گے دیکھا جائے گا، لیکن جو کر سکتا ہوں کر دیں. یہ بڑی اہم بات ہے. کیوں قرض ادا کر دے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، مومن کی جان اس کے قرض کی وجہ سے اٹکی رہتی ہے جب تک کہ اس کی ادائیگی نہ ہو جائے. قرض کی ادائیگی نہیں ہوگی تو اس کی جان اٹکی، مطلب اس کو اس کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اگر نیک بھی تھا، کیونکہ اس نے اس کا قرض ہے. سنن نسائی کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ سنیں کیا، آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، پھر جو ہے ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھا. ایسا ہوتا ہے نا آدمی کا فکر کرتا، ہاتھ اپنی آسمان کی طرف اٹھایا، پھر ہاتھ اپنی پیشانی پہ رکھا، پھر فرمایا سبحان اللہ کتنی سختیاں نازل ہوئی. صحابہ کہتے ہیں ہم سب خاموش سے ڈر گئے تھے، سختیاں ہوئی تو پتہ نہیں کیا عذاب آ گیا ہوگا سب. دوسرے دن ایک صحابی کہتے ہیں مجھے لیکن لگا ہوا تھا کہ کیا نازل ہو، پوچھنا تو چاہیے. وہ گئے اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل آپ نے بولے سختیاں نازل ہوئی، جب تم ہم ڈر گئے تھے تو پوچھے نہیں کس میں. اب ہم کو پوچھنا ہے کہ وہ کیا سختیاں تھیں، وہ کیا نازل ہوئی. تو اگر ایک انسان اللہ کے راہ میں قتل کر دیا جائے، پھر دوبارہ زندہ ہو، پھر قتل کر دیا جائے، پھر دوبارہ شہید ہو رہا ہے، دوبارہ شہید ہو گیا، پھر زندہ ہو جائے، پھر اس کے بعد قتل شہید ہو جائے، اس کے بعد بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی اگر اس پہ قرض ہوگا، معافی نہیں ہوتی، قرض ہوگا معافی نہیں ہوتی. قرض لینا حلال اور جائز ہے، پسندیدہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ بہت خطرناک چیز ہے. تو آدمی اگر اللہ کے رسول نے اس انسان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی اور نہیں پڑھی جس کے اوپر قرض تھا، جب تک کہ آپ کو یہ بتایا نہ گیا کہ اللہ کے رسول قرض میں ادا کروں، مطلب آپ پوچھتے کسی کا جنازہ آتا کون ہے، فلاں ہے، مخروص تھا، کہا جاتا اگر ہاں تو آپ کہتے میں نہیں آؤں گا، نہ آپ پیچھے کھڑے ہوتے نہ امامت کرتے. صحابی کہتے ہیں جب کوئی ان میں سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں اس کا قرض چکا دوں گا،
ضمانت کے بیسس پہ آپ سے جا کے نماز پڑھاتے ورنہ نہیں پڑھاتے. نبی کا کسی کے لیے جنازے کی نماز پڑھنا شفاعت ہے، اس کے لیے شفاعت ہے، سفارش اللہ کے پاس. اللہ کے رسول سفارشی نہیں بنتے مقروض انسان. کیا خطرناک بات ہے. ہم نے تو قرض کو معمولی سمجھ لیا. میں کہہ رہا ہوں اب اندازہ ہو گیا 10%. قرضوں کو جلدی ادا کرو، جو کچھ ہو سکتا اپنی زندگی میں سب کھپا دو، سب لگا دو، بیچ ڈالو، کیونکہ بعد میں بڑا مستی. آئیے 10واں پوائنٹ، کچھ چیزوں کے لیے وصیت کرنا پڑتی ہے، ان وصیتوں کو کر دیا کرو. خاص طور سے وصیتوں کا معاملہ یاد رکھیے ایسا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی مسلمان کے لیے جس کے پاس وصیت کے قابل کوئی بھی مال ہو، خاص طور سے مال کا پرابلم زیادہ ہوتا ہے، وصیت کے لیے کوئی بھی مال ہو، درست نہیں کہ 2 راتوں تک بغیر وصیت لکھے کہ سوئے. اور ایک رات اس کو چانس ہے. میرے پاس کسی نے 1 لاکھ روپے لا کے دیا اور وہ اس کا ادھار ہے، میں مطلب رکھتا ہوں لوگوں کے پیسے، تو مجھے ایک رات تو سہولت ہے کہ میں نہ حساب کروں تو پوچھ نہیں. اگلی رات سے پہلے مجھے لکھ لینا پڑے گا کہ ان کے 1 لاکھ میرے پاس ہے، تاکہ اگر میں مر جاؤں تو لوگوں کو پتا ہو، بھائی بک کھولو ان کی سب ریکارڈ رہتا، ہاں ان کے 1 لاکھ ٹھیک ہے دے دے. ایسی کوئی چیز ہے جو مال میں سے ہو اور اگر 2 دن سے زیادہ ہو گئے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ بغیر وصیت کرے کہ وہ سوئے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنی، آپ روز وصیت کر دیتے تھے کہ آج دن بھر کا یہ ہے، اس سے یہ لیا، بزنس میں یہ کیا، ڈیلی رات میں اکاؤنٹ کرتے، اس کے بغیر سوتے ہی نہیں. مطلب اس سے اتنا لیا، اس کو اتنا دینا ہے، وصیت لکھی پھر سو جاتا. بولے 2 دن نہیں نا تو ایک ہی دن میں کام کر دیتے. لکھنا چاہیے، بہت 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 زیادہ ضروری ہے. تو دوسرا وصیتیں وغیرہ ضرورت ہوتی ہے نا، ولز جس کو بولتے ہیں، یا کچھ ایسی وصیت ہے کہ ایک جگہ ہم نے 99 سال کے لیز پہ لی تھی بیٹا، اب میں 80 سال جی لیا آلریڈی، اب 19 سال باقی ہے لیز کے، تو 19 سال بعد آپ یہ زمین لوٹا دینا جن کی. یہ وصیت لکھنا پڑیں گے، کیوں تو آپ کے وارث نہیں لوٹانے والے. لوگوں نے تو مسجدوں کی جگہ نہیں لوٹائی تو دوسروں کی کب لوٹا. تو زندگی میں آپ بھروسہ مت کیجیے اپنے وارثوں کو، پہلے ہی سب کچھ کر دیجئے، ول بنا دیجئے، لیگل رجسٹرڈ وصیتیں بنا دیجئے کہ یہ چیز مسئلہ نہیں. جو وارثوں کے جو حصے شریعت نے باندھے فکس، اس میں تو وصیت کی ضرورت نہیں پڑتی. یاد رکھیں یہ ان کے لیے ہوں گے جو غیر وارث ہے یا جن سے ادھار وغیرہ معاملات. دوسرا 10واں کام تھا وصیت. یاد رکھیں مرنے والے کو میں نصیحت کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے 11واں پوائنٹ جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں سے معافی وغیرہ مانگ لے. ایک اندازہ انسان کو ہو جاتا ہے، اس کو معافی مانگ لے، بڑی اہم چیز، اور معاف کر دے. دونوں چیز، لوگوں کو معاف کر دے جنہوں نے اس سے غلط کیا، اور ان سے معافی مانگ لے جن کے ساتھ اس نے. ہم لوگ دیکھتے ہیں ہم بغض اور کینہ کے ساتھ ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں. معاف کر دو، معافی مانگ لو، یہ بہت بیسٹ ہوتا ہے، بہت اچھا. یاد رکھیے سہولت کے اعتبار سے بہت زیادہ اور آخرت کے اعتبار سے بہت خیر والی. اور بیمار انسانوں دیکھ کے لوگ جلدی جلدی معاف بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز کو ہم ذہن میں رکھیں. 12واں پوائنٹ آج کا ہمارا جو رہے گا وہ یہ ہے، یاد رکھیے کہ توبہ اور استغفار کی کثرت کرے جو انسان بیمار ہو. توبہ اور استغفار کی کثرت کرے. اور میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے ہیں توبہ اور استغفار کتنا فائدہ مند ہے. ایک عورت تھی جس نے زنا کیا، جس کی وجہ سے اس کو سزا سنائی گئی. سزا سنائی گئی. جب اس کو سزا دے دی گئی تو اس کے خون کے چھینٹے کچھ صحابی کے آنکھ پہ اڑے. ایک روایت میں آتا انہوں نے کراہت کا اظہار کیا، ارے اس کے چھینٹے اڑ گئے، چونکہ زنا کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی توبہ اتنی سچی تھی کہ مدینے کی اگر 70 لوگوں میں تقسیم کر دی جائے سب کی مغفرت کے لیے کافی تھی. کیونکہ اس کو سزائے موت دی جانے والی تھی، وہ اتنی کثرت سے پہلے سے توبہ کر رہی تھی مرنے سے پہلے، کیونکہ اس کی فکس تھی نا سزا کی وجہ سے اس کو موت آنے والی تھی. کہ 70 لوگوں میں آپ فرما رہے لوگوں میں تقسیم کی جائے مدینے کے تو سب کی مغفرت کر سکتے. مرنے سے پہلے اس نے تیاری کر لی تھی توبہ اور استغفار. اس لیے میں کہہ رہا ہوں توبہ اور استغفار کی کثرت کرے. یہ ہمارا پوائنٹ تھا. آئیے اپنے درس کے خاتمے کی طرف ہم چل رہے ہیں. اور 13واں پوائنٹ یہ یاد رکھیے کہ ایک انسان جو بیمار ہے، یاد رکھیے اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین. اب اس کا موت کا وقت قریب آ گیا تو کیا کرنا ہے؟ اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا ہے. ہمارے پاس موت کا وقت قریب آ گیا تو کیا کرتے لوگ معلوم؟ جو میں نے دیکھا عام طور پر چھوٹے بچے کو لاؤ، چھوٹی بیٹی کو بلاؤ، اس کو بلا لو، اس میں جان اٹکی بھی نکلیں گے نہیں ان کی جان، فلاں کو بلا لو. اب بلا لے، وہ ایک آدھ بہت دھارکاری عورت ہی مد رہتا گھر کا، بہت معلومات رہتا میتوں کے تعلق سے، وہ بازو ہی رہتا بیٹھا ہو. پھر وہ کیا کرتا، آ گئے دادی دیکھو. ارے دادی کو لا الہ الا اللہ، کوئی آگے دکھ رہا نہیں، آنکھ کھول کے دکھاؤ، دیکھو ہلا رہے ان کو، فلاں کر رہے، مر گئے کہ نہیں چیک کرنے، منہ میں پانی ڈال رہے. یہ ایزا دینے والے کام، یہ سب فالتو کام ہے. ابھی وہ جا رہا ہے، ابھی تو اس نے اس کے خاتمے کو یہ آپ طے کرنے کی کوشش کیجئے کہ لا الہ الا اللہ پہ ہو. جبکہ اس کو بیماری ملی، توبہ کا موقع ملا، اب جا رہا ہے. اچانک آنے والی موتوں بہت مشکل ہوتا ہے یہ سب چیز. لا الہ الا اللہ کی تلقین بس یہی کرنا ہے. وہ اس کا بیٹا آ رہا، ٹھیک ہے آئیں گا جائیں گا، اس کی جنت میں پھر مل جائیں گے بعد میں، وہ سب بات کی بات ہے. ابھی وہ ٹائم نہیں ہے. اس کے بارے میں کچھ بول دو، پھر وہ بولتے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کے ہاتھ میں دے دو، دیکھو تمہارے امی کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے. اچھا بہت سارے لوگ تو ایسے خود انٹرپریٹ کرتے رہتے ہیں. آدمی مر رہا نا، میرے کو ایسا لگ رہا ہے ایسا یہ بول رہے، میرے کو ایسا لگ رہا ہے بول رہے وہ ویسے میرے کو دے دو، وہ ایسا دیکھو ایسا بول رہے میرے کو فلاں خود یہاں میرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بول رہے میری بیٹی کی شادی تمہارے ان کے چھوٹے بیٹے سے کر دو. تم کون ہوتے انٹرپریٹ کرنے والے؟ ان کو وہ خود ہی پورے انٹرپریٹیشن کرتے جاتے ہیں، مطلب بیٹھے ہوئے رہتے ہو اور پورے اپنے مفادات پورے نکالتے ہیں بیٹھے.
اور میت پریشان آخر نے کیا کیا بول دے رہا وہ بول نہیں سکتی، اس کے دل سے نہیں ہو، انہیں پورے کام نئے کروا دیتے، یہ بہت غلط بات۔ صرف ایک کام کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا الہ الا اللہ کی فضیلت میں آپ نے فرمایا لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، موتا کو اپنے تلقین کیا کرو لا الہ الا اللہ۔ دوسری بات فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری جملہ اور کلام لا الہ الا اللہ رہا وہ جنت میں جائیں گے۔ ابھی تلقین کراؤ، اس کو ابھارو۔ تلقین کیسے کر سکتے آپ؟ یا تو پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس کو سنے آئیں گے۔ اب وہ سنے آ رہا بول نہیں سکتا دماغ میں تو اس کے، یا پھر بول سکتا تو اس کا دماغ کہیں اور جا رہا، یا ذہن ہوتا ہے نا انسان کا، تو لا الہ الا اللہ بولنے سے اس کو یاد، اچھا یہ پڑھنا ہے لا الہ، اب خاموش رہو بولنا صرف لا الہ الا لا الہ الا، پھر اللہ کے صرف تلقین کرو موتا کو اپنی لا الہ الا اللہ، اور جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اسی طرح آپ نے ایک بڑی اہم بات ہے، تو کیا کرے موتا کو؟ صرف اور صرف تلقین کرے، یاد رکھیے، اور اس کو چیزیں سمجھائے۔ اسی طرح جو ہے 14 پوائنٹ یاد رکھیے، انتقال کا وقت ایسا لگے قریب آ جائے یا ہو جائے تو قبل رخ منہ کر دے، سہولت اور آسانی کے ساتھ ہوتا ہے تو ورنہ چھوڑ، قبل رخ منہ کرنا یہ بڑا اہم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے یاد ہے؟ اس حدیث کے الفاظ ہے قبلہ کعبہ، ہمارے مردہ اور زندہ دونوں کا کیا ہے؟ قبلہ ہے۔ کعبہ ہم دونوں کا قبلہ، زندوں کا بھی ہے اور مردوں کا بھی ہے۔ قبل رخ منہ ہو کر افضل ہر کام آپ کریں، قرآن پڑھے تو قبل رخ منہ، نماز میں تو فرض ہے تو ہو گئے، لیکن کبھی قرآن بھی موقع ملا تو قبل رخ ہو کے کرنا چاہیے، دعا بھی موقع ملا تو قبل رخ ہو کے کرنا چاہیے، ہر چیز کو کوشش کرنا چاہیے قبل رخ ہو کر کروں۔ نماز میں تو فرض ہوا، اتنی بات آپ یاد رکھیں، لیکن میت کے تعلق سے تو قبل رخ کرنا ہے، لیکن میں نے جو کہا سہولت کے ساتھ، آسانیوں کے ساتھ، تکلیف وغیرہ ہوتا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مردے کے حالات، دواخانے کی سچویشن، گھر کے سچویشن، سماج کی سچویشن، ساری چیزیں اچھا کوئی چیز طے نہیں ہو رہی تو بعد میں کرنا۔ میں نے ایک دیکھا، ایک صاحب کا انتقال، اللہ ان پر رحم کرے مغفرت کرے، لوگ جمع ہو گئے اور میت جب ہوتی کسی تو میت میں سمجھو 100 لوگ شامل ہے تو اس میں سے 60 مفتیاں ہوتے ہیں، اس کے میت میں 60 مفتیاں ہوتے ہیں، پورے ڈائریکشن دیتے ہیں، یہ کرو رے، وہ پڑھو رے، یہ کھاؤ رے، وہ اچھالو، وہ ڈالو، وہ چپکاؤ، وہ چاٹو، وہ لگا لو، وہ ہٹا دو، وہ دبا دو، وہ سب ان کا فتوے چلتے رہتے ہیں۔ میں نے دیکھا ایک بیچارے میت انتقال ہو گیا، ایک صاحب آئے، ان کا پیر اٹھا قبلے کی طرف کر، چھوٹے تھے دیکھ رہے تھے، تو دوسرے آپ بولے ابھی نہیں، بولے نہانے کے بعد، پھر اٹھا کے ادھر کر دیا، پھر وہ آئے پیر قبلے کی طرف ہوں گے، بولے انہوں نے آ کے میت کو پھر سیدھا کر دیا، پھر دوسرے آئے بولے ابھی غسل نہیں ہوا، میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، انہوں نے یہ کر دیا۔ اب چھوٹے نہ تھے، ہم کو سمجھ میں آ رہا کہ بھائی تم پہلے طے کر لو نا، میت کو کیوں اٹھا کے ادھر کر رہے، بعد میں تم طے کر لو، نہیں فزیکلی کر رہے۔ پھر وہ ان کے بیٹے آئے، وہ دونوں کو ان کو سب چڑھے تو پھر وہ گئے۔ اب ایٹ لیسٹ سینسیبل کام، ایک انسان مر چکا ہے اس سے کیا سلوک ہونا چاہیے؟ بہرحال سینسلیس ہوتے ہیں ہمارے پاس لوگ، کچھ سمجھ نہیں ہوتی کیا کرنا، تو بہرحال قبل رخ سہولت ہے تو آپ کرنا چاہیے۔ اور آخری پوائنٹ آج کا ہے، مرنے کے بعد اس کی آنکھ بند کر دینی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان کی جب روح نکل جاتی ہے تو اس کی آنکھ بند کر دینا چاہیے، اس لیے کہ آنکھ جو ہے روح کا پیچھا کرتی ہے، جب روح جسم سے نکلتی ہے تو آنکھیں اس کو دیکھتی ہے، آنکھ روح کا پیچھا کرتی، لہذا اس کو بند کر دینا۔ آنکھ بند کرنے کے علاوہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ہاتھ سیدھے کر دینا چاہیے، اس کے پیر سیدھے کر دینا چاہیے، نہیں تو کیا ہوتا بعد میں تھوڑی دیر ہو گئی پھر ہاتھ پر سیدھے نہیں ہوتے، کیونکہ باڈی سٹف ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ساری چیزیں اپنا ورکنگ ختم کر کے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کو آسانی سے جتنے جلدی ہو سکتے جتنی آسانی سے، چہرہ سیدھا کر لیے، منہ ڈراپ ہو جاتا تو اوپر کر کے کپڑا ایسا باندھ دیے، انتقال ہو گیا تو ہاتھ کو لے کے ادھر چٹکا کے ایک کپڑا ایسا باندھ دیے، گھٹنوں دونوں پیروں کو ملا دیے اور اس کے انگوٹھے کو باندھ دیے، تو اب سیدھا رہیں گا، وہ چانسز نہیں ہوتے۔ لیکن مرنے کے بعد پہلے نہیں کر سکتے آپ، پہلے وہ انتقال نہیں، کیونکہ اس کو تکلیف ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کرنے سے کیا ہوتا ہے باڈی وہ نہیں ہوتی، لیکن یہ سہولت ہے، ڈیپینڈ ہے حالات پر، اس کی بیماریوں پر، مشینوں میں رکھا ہوا تھا تھوڑی تو کر سکتے آپ جا کے، ہاں تو جو حالت میں ہو وہ حالت میں رہیں گا، بٹ جتنا ہو سکتے اس کو سیدھا کرنے کی بہرحال کوشش کرنا چاہیے، لیکن آنکھ بند کرنے کا تو حکم ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روح جب خب ہو جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے، پھر اس کے گھر والے افراد رونے لگتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اپنے نفوس کے لیے صرف اچھائی کی دعا کرو، تم جو کچھ کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ تو یہ بات کا بھی ہم خیال رکھیں کہ اس کو جو ہے آنکھ بند کرے اور اس کے تعلق سے صرف اچھی بات کرے، باقی کوئی بات نہ کرے، یاد رکھیں۔ یہ مستثنا بیماری ایک مستثنا حالت ہے، اس کے اندر کوئی چیز نہیں کہ کیا دکھ رہا ہے، کیا کھل رہا ہے، کون کر رہا ہے، کوئی بھی کسی کے لیے کر سکتا ہے، یاد رکھیے مجبوری والی کے، تو بیٹا بھی یہ کام کر سکتا ہے ماں کے لیے، اگر بہو نہ کرے یا نہ ہو یا بچوں کی شادی ہوئی نہیں تھی ابھی، دوسری کو عورت گھر میں ہے ہی نہیں، پڑوس وغیرہ میں بھی ایسی عورتیں نہیں ہیں جو آ کے ان کی ہیلپ کرے، ہوتا ہے ایسا کبھی کبھار، آدمی مجبور، اسپیشلی یہاں تو نہیں، گلف وغیرہ میں آپ جائیں گے کہاں ملیں گے آپ کو لوگ،
وہ تو بیچارے بس جیسی زندگی گزر رہی ویسی ہی گزر رہی ہے، تو لہٰذا یہ مجبوری والی کے ظاہر سے یہاں بہو بھی کر سکتی، بہو کے علاوہ بیٹیاں تو بہرحال نکاح کریں، پوتیاں وغیرہ بھی کر سکتی ہے، کوئی نہ ہو تو پھر گھر کے مرد بھی، شوہر خود کر سکتا ہے اپنی بیوی کا اگر اس حالت میں سمجھ کچھ کام فزیکل جو محنت کا ہے وہ بچے کرے، باپ باقی کام کرے، یہ تمام چیزیں ہو سکتی. اب ایک ایسی بہو جو اپنی ساس کے پیشاب پاخانہ وغیرہ یہ سب وہ کر رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑا اجر کا کام ہے، لیکن کتنا میں ڈیفائن نہیں کر پاؤں گا. ایک بیمار کی تیمارداری صرف جا کے وزٹ کرنے کا اجر اگر صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتوں کی دعاؤں کا وہ انسان مستحق ہوتا ہے تو بیمار کے لیے خدمت کرنا تو اس سے کچھ نہ کچھ افضل ہی ہوں. یہ تو خالی وزٹ ہے تو 70,000 کا اجر ہے. اب وزٹ نہیں، وہ خود کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو یہ تو کتنا ہوں گا. اب چونکہ حدیثوں میں نہیں اس لیے میں اپنے دل سے تو نہیں بول سکتا ہوں، لیکن اتنا تو کہہ سکتا ہوں بہت زیادہ. کتنا زیادہ واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا، لیکن بہت کثرت، بہت زیادہ، بہت اعلیٰ، بہت افضل، بہت اولا، ٹھیک ہے، اس کو ملیں گا. چونکہ پہلے تو ایک انسان کی خدمت کر رہی ہے، دوسرا اپنے شوہر کی ماں کی خدمت کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تیسرا ہم جنس ایک عورت ہے نا، جیسے دوسرے کریں گے تو بے پردگی کا زیادہ چانسز ہے. ایک ہم جنس کی خدمت کری تو 70 پوشی ہو رہی ہے ایک طرح سے کہ عورت کو عورت دیکھ رہی ہے. تو یہ تمام چیزوں کا انشاءاللہ اس کو بکثرت اجر ملیں گا، لیکن کتنا چونکہ حدیث میں نہیں ہے میں اس کو ڈیفائن بہرحال جو ہے نہیں کر پاؤں گا. اس میں یہاں ایک چیز اور بھی میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ ساس بہو کا رشتہ ہندوستانی ماحول میں بہت ہی ڈینجر رشتہ ہے. چوہے بلی کے جھگڑے سے بھی خطرناک ہے، مطلب یہ چوہے بلی کی زندگی بھر کے دشمن، لیکن یہ اس سے بہت بہت خطرناک مسئلہ ہے، جس کے نتیجے میں ساس کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو بہو خدمت کرے. لیکن میں کہوں گا شروع سے رویہ ایسا رکھیے کہ بعد میں وہ مجبور ہو آپ کی خدمت. دونوں میں ڈفرنس ہوتا ہے. جوانی میں ریلیشن شپ اچھے نہیں رکھے جاتے ہیں، وجوہات جو بھی ہوں گی دیکھیے وجوہات 10 بتا سکتے، لیکن اختلافات ختم تبھی ہوں گے جب دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں گے. ٹھیک، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے کہ شروع سے ریلیشن شپ اچھے رکھے جائے. یہ نہیں کہ میں بیمار پڑ جاؤں گی تو یہ کیا کروں گی، انسان ہونے کے ناطے بیٹے کی جو بیوی ہونے کے ناطے اچھا سلوک کیا جائے. یہی میں اس عورت سے کہوں گا جو بہو ہوتی ہے کہ وہ بھی ریلیشن شپ کبھی اپنے ساتھ سے اچھے رکھ نہیں پاتی، اس کی وجہ سے اس کا کبھی مزاج جمتا ہی نہیں اپنی جو ساتھ سے. لیکن یہ وہ بھی یاد رکھے کہ کل اس کا بھی ایسی وقت آنے والا ہے، وہ بھی ساتھ بن جائیں گے، پھر اس کی بہویں ظاہر سے زمانہ تو اور بدل جائیں گا. اگر یہ ایسی تھی تو وہ تو اور خطرناک آنے والی تھا. آپ کی 10 نقطوں میں سے اپنی ساتھ سے 7 پر نہیں جمی، سمجھو 7 پہ جھگڑے ہوئے، تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں آنے والی بہو کے ایک بھی نقطے پہ نہیں جمنے والے، کیونکہ زمانہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو رہا ہے، ترقی یافتہ ہو رہا ہے، ذہنیتیں بہت بدل رہی ہیں. تو لہٰذا دونوں اگر سوچ سمجھ کے چلے کہ ہم دونوں کو ایک ساتھ مل کے رہنا ہے تو یہ گھسنے کی سسٹم میں 2 ہڈیاں ہیں، اگر وہ مل کر ہے تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کھڑا چل سکتا ہے، اور گھسنے لگے تو کیا ہوتا ہے وہ انسان لیٹ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، چل نہیں پاتا. جیسا مثال کے طور گھٹنا لے لیجیے، آرتھرائٹس جس کو ہو جاتا ہے، گٹھیا بولتے ہیں نا، پیروں کی ہڈی کے اندر کی غدود نکل جاتے تو ہڈیاں گھستی ایک دوسرے سے، آدمی چل نہیں پاتا، اٹھ نہیں پاتا. لیکن اگر وہی اچھے رہے تو آدمی کیا کچھ نہیں کرتا. میں یہ کہوں گا جب عورتیں 2 وہ جو ساس اور بہو ایسا گھستی ہے نا تو وہ آدمی چل نہیں پاتا، وہ دونوں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ دونوں تو ماشاءاللہ ہٹے کٹے ہوتے ہی جاتے، وہ مسئلہ نہیں ہے ان کا ماشاءاللہ، لیکن وہ آدمی لنگڑا لولا ہو جاتا، وہ گھر لنگڑا لولا ہو جاتا ہے، وہ آنے والی نسلیں لنگڑی لولی ہو جاتی ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو خدمت کرے، یہ بہت باعث اجر و ثواب ہے، یہ احسان کے درجے والا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنا اجر دیں گا واللہ عالم، لیکن بہت اجر دیں گا. کیونکہ ایسے ماحول میں جبکہ اس کی بیٹیاں کبھی باہر ہوتی آ نہیں سکتی ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، کرے وہ بہت اہم بات ہے. اور یہ بات دیکھی گئی انسانی معاملات حقوق العباد میں احسان کیا گیا یا کسی کا حق مارا گیا مطلب ظلم کیا گیا، دونوں کے بدلے دنیا میں مل جاتے ہیں. بندوں کے معاملے میں یا تو احسان کیا گیا مطلب اچھا سلوک کیا گیا، یا پھر ظلم کیا گیا، دونوں کے بدلے دیکھا گیا دنیا میں ملے ہیں. لہٰذا اس کا بدلہ ملے گا اس کو بہت جلد اس کی زندگی میں، کہ کس شکل میں ہم نہیں جانتے، اچھائی کی شکل میں ظاہر سی بات ہے، ان کی شکل میں ہم نہیں جانتے، اور اگر نہیں بھی ملا تو آخرت میں تو دونوں بدلے ملیں گے، دنیا کے اور آخرت کا بھی. تو بہرحال بہت اجر ہے اس کا، کرنا چاہیے. چونکہ ایک عام بیمار کی تیمارداری کا اجر ہے، یہ تو ساس ہے، اس کا رشتہ تو اور بھی زیادہ گہرا ہے، لہٰذا یقیناً. السلام علیکم فیض بھائی، میرا سوال یہ تھا جو آپ نے دعاؤں کی کتاب کو ذکر کیا، اس کا نام اور وہ کہاں اویلیبل ملیں گے ہمیں؟ دیکھیے دعاؤں کی کتاب جو میں نے ذکر کیا وہ کتاب کا نام ہے حصن المسلم. حصن کہتے ہیں قلعے کو، فورٹریس آف مسلم، مسلمان کا قلعہ، مطلب اپنی حفاظت کرنے کے لیے دعاؤں سے قلعہ بنا لیتا ہے. یہ بہت مشہور کتاب ہے، یہ آپ کریں. یہ دنیا کی میں سمجھتا ہوں 50-60 زبانوں میں اویلیبل ہے. انڈیا میں تو اردو، ہندی اور انگلش میں نے تینوں زبانیں دیکھی. یہ آپ کو کسی بھی دکان پہ مل سکتی ہے، اور نہ ملے تو آن لائن تو آج کل معاملہ بہت آسان ہے، آپ آرڈر کریں. میں سمجھتا ہوں 40-50 روپے کی کتاب ہے، پاکٹ سائز آتی ہے، بڑی آتی ہی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی آتی ہے. پاکٹ میں ہمیشہ رکھ کے نکالے، دعائیں پڑھ لیں. تو ضرور وہ کتاب کوشش کرے لوگ کہ اس کو پڑھے اور اپنے ساتھ رکھیں. کہیں بھی مل سکتی ہے، آن لائن اسٹور سے بھی آپ دیکھیں. السلام علیکم فیض بھائی، یہ قبلہ رخ رہنے کا ثواب ہے، اجر ثواب ہے؟ میں نے سوال کیا قبلہ رخ رہنے کا کوئی ثواب ہے کیا؟ تو نہیں، قبلہ رخ رہنے کا
علی سر ریسیڈنس جس کو بول رہے ہیں اس کا کوئی خاص ثواب نہیں ہے، قبلہ رخ میں رہتا ہوں، لیکن آپ تمام عبادتوں کو، کعبہ جو ہمارا قبلہ ہے، یاد رکھیے قبلہ مطلب ڈائریکشن کو بولتے ہیں عربی میں، قبلہ مطلب کعبہ ہمارا قبلہ ڈائریکشن ہے، لہٰذا ہر عبادت کو اس طرف دیکھ کر کرنا افضل ہے۔ علماء لکھتے ہیں دعائیں کرنا، قرآن پڑھنا وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے طرف رہنا کیا ثواب ہے نہیں، ریسیڈنس کا، چونکہ گھر تو بہرحال اس کی نوعیتیں الگ الگ ہوتی ہے، ریسیڈنس کا کوئی اجر میں نے قرآن حدیث کو تو نہیں پڑھا۔ فیض بھائی، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو صبر کے بارے میں بتایا ہے تو اس کی اہمیت، تو صبر کی تعریف کیا ہے؟ مطلب صبر کی مطلب کیسا طریقے سے کرنا چاہیے اس کو، مطلب صبر؟ میں نے سوال کیا کہ صبر کی تعریف کیا ہوتی ہے کہ صبر مطلب یہ کہ جو آئی ہوئی گھٹنا، مصیبت، دکھ، تکلیف، پریشانی یا کسی نے حق مار لیا جو بھی ہے، اس پر آپ اللہ سے اجر طلب کرتے ہوئے اس کو برداشت کریں، یہ ہوں گا صبر۔ مثال کے طور پر بیماری آ گئی تو آپ اللہ سے اجر طلب کرتے بیماری پہ صبر کر لیں، مطلب برداشت کر لے اس تکلیفوں، اس میں جزا اور فضا نہ کرے، جزا فضا صبر کے خلاف رہتا۔ ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا کیا، ہمارے ساتھ ہی بار بار ہو رہا، ہمارے بچے بیمار پڑ رہے، ہمارے ساتھ ہم تو اچھے نہیں، جزا فضا نہ ہو۔ صبر کیا ہے؟ آنے والی مصیبت، دکھ، تکلیف میں انسان جو ہے پیشنٹلی جس کو کہیں گے، بالکل صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، حلم کے ساتھ، جھکاؤ کے ساتھ اس کو برداشت کرے، اس تکلیف کو بغیر جزا فضا کرے کہ اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور جو انسان صبر کرتا ہے اس کے بڑے اجر ہیں۔ اب مختلف فیلڈز میں صبر کے مختلف معنی ہوں گے، بیمار کے لیے صبر کا الگ معنی ہے، جاب کرنے والے کے صبر کا الگ معنی ہے، حلال کمانے والے کے لیے صبر کا الگ معنی ہے، کسی انسان کو حرام چیزوں کی عادت تھی اس کو چھوڑنے کے معاملے میں صبر کا الگ معنی ہے۔ جو صبر جیسا جس فیلڈ میں کرے گا اس کی شدت کے اعتبار سے اس کو اس کا اجر اور ثواب انشاءاللہ دیا جائے گا۔ کسی نے سوال کیا، اگر کسی کا انتقال ہوا ہو تو کیا وہاں پر قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ تو انشاءاللہ کل اس کا جواب تفصیل میں آئے گا، مطلب آنے والے لیکچر کے اندر۔ بس مختصر کہہ دوں کہ کسی کے انتقال ہونے پر وہاں تلاوت قرآن کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی کسی صحابی نے ایسا عمل کیا، لہٰذا ہم بھی وہ کام نہ کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا، نہ جس کا حکم دیا، نہ صحابہ نے کیا اور نہ ہی ان کو کرتا ہوا دیکھا گیا، تو لہٰذا ایسا کرنا درست نہیں۔ ہاں کوئی اپنا قرآن پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ انتقال ہوا ہو تو میت کے لیے پارے بانٹتے وغیرہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں، یاد رکھیں۔ فیض میں میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آج کل جیسا دیکھا جا رہا ہے کہ ٹریٹمنٹ وغیرہ بہت زیادہ کاسٹلی ہو گئے ہیں، تو یعنی اس کے احتیاط کے لیے یعنی ہیلتھ انشورنس وغیرہ کروانا جائز ہے یا کیسے ہے؟ میں نے سوال کیا کہ ٹریٹمنٹ کی کاسٹ بڑھنے کی وجہ سے ہیلتھ انشورنس وغیرہ کیا کرنا جائز ہے؟ نہیں، تو یاد رکھیے ہیلتھ انشورنس کی اجازت ہمارے اس ماحول میں نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہاں کا ہیلتھ انشورنس یہ ربا بیسڈ ہے، سود بیسڈ ہے، لہٰذا یہ سود بیسڈ ہے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، سوائے اس کی کو مجبور ہو جائے یا مر جاؤں یا یہ کراؤں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، سمجھے آپ؟ مر جاؤں یہ کراؤ تو وہ سچویشن میں تو کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ وہ حرام بھی اس کو جینے کی حد تک جائز ہو جاتا ہے، لیکن عام حالت میں وہ نہ کرائے، یہی اس کے لیے بہتر افضل ہے۔ اور توکل یہی مانا جائے گا کہ انسان سب کچھ اچھا ہے، احتیاطی تدابیریں کر سکتا ہے، پیسے سیو کر کے رکھنا وغیرہ، لیکن یہ کہ نہیں کبھی بھی کچھ ہو جائے گا۔ اور یہ کمپنیاں بھی ایسا ڈرا دیتی آگے، جسی کو امتحانی ایڈ وغیرہ تو ایسے بھیانک بناتے ہو، ایک دم گاڑی ایک دم یوں ہو رہے ہو، گاڑی آگے بڑی ایک دم بچ گئے، بچا لیے، دیکھو جلدی کر لو، بولے بیوی بچے ہیں تو کیا ہوتا تھا۔ تو یہ سب یاد رکھیے توکل کے منافی ہے، مطلب توکل کے خلاف ہے جو آج کل ہو رہا ہے۔ تو بہرحال ہم اگر مجبور ہے تو ایک الگ بات ہے، عام حالت میں اس کو دیکھیے اس معاملے میں یہ چیز اگر جو ہیلتھ انشورنس ہے جنرل سینس میں تو آپ خود کا نہیں لے سکتے کیونکہ ربا بیسڈ ہے، مجبوری کنڈیشن میں آپ لے سکتے ہیں۔ تیسرا، اگر آپ کہیں کام کرتے جاب وغیرہ اور کمپنی آپ کو میڈیکل کو آؤٹ سورس کرتی ہے انشورنس کے تھرو، تو پھر یہ آپ کر سکتے، آپ لے سکتے ہیں اس کا مطلب آپ کو کمپنی کی طرف سے ملا میڈیسن کمپنی نے کی کسی کمپنی کے تھرو آؤٹ سورس، وہ آؤٹ سورس کرنے والی کمپنی آپ کو بینیفٹ دیتی ہے تو آپ وہ بینیفٹ لے سکتے، خود سے نہیں لے سکتے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ کمپنی نے آپ کو آؤٹ سورس کی کیا کی، مطلب بینیفٹ دی کیا، ٹرانسپورٹیشن کا، ٹرانسپورٹیشن اس نے آؤٹ سورس کر دی، آؤٹ سورس جس کی اس نے وہ گاڑیاں سوٹ پہ لے کے رکھا ہے اور وہ آپ کو پہنچاتا ہے، تو آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ وہ گاڑی میں جا سکتے ہیں۔ اسی طرح کمپنی نے آپ کو دی میڈیکل یا آپ کو دی کینٹین، اور کینٹین کو آؤٹ سورس کر دی کسی ہوٹل کو، اور میڈیکل کو آؤٹ سورس کر دی، چونکہ ہاسپٹل پہلے تو لوگ بناتے تھے گورنمنٹ سینٹرل گورنمنٹ کے ہوتے تھے، اب ایسا نہیں ہے، تو لہٰذا اگر وہ ایسا کرتی ہے تو یہ آپ کو میڈیکل انہوں نے دیا جس کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں، تو آپ اس کا بینیفٹ انشاءاللہ اس شکل میں پھر جو ہے لے سکتے ہیں، لیکن عام حالت میں وہ نہ کریں۔ رہا مسئلہ کی میڈیسنل کاسٹ، علاج کی کاسٹ بہت بڑھ گئی ہے، یہ سب بڑی نہیں ہے، بڑھائی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں جو لوگ اس فیلڈ میں وہ تمام چیزیں جانتے ہیں، تو چیریٹی بیسس چیزوں کو ہم نے شروع کرنے کی ضرورت ہے ہمارے سماج میں، تاکہ غریب اور مستحقین کی جو ہے ہم اپنے چیریٹیز کے ذریعے، اور چیریٹیز میں یہ نہیں کہ ہم پیسہ دے کے علاج کریں، ہم علاج کرنے کے اداروں کو شروع کریں تاکہ علاج ہی ہمارے پاس ہو۔ دیکھیں آپ کسی ادارے میں جائیں گے 1 لاکھ کا علاج تو 1 لاکھ میں ہوگا نا، لیکن آپ خود اگر ادارے شروع کریں گے تو چھوٹے موٹے ہی سے شروعات میں، بعد میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی بڑی شکلیں لے لیتی ہے، تو بہرحال ایک ہو سکتا ہے آج چھوٹا سا ادارہ ہو، کل وہ بڑے بڑے علاج کرے، تو کچھ کمیونٹی وائز ہم کو ایسی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، یہ سوشل سروس بھی ہے، کمیونٹی سروس بھی۔ کسی نے ایک سوال کیا، دم کرنا یعنی جیسا آپ کہیں جس میں
ذرا لعاب ہو تو پھونک کر جو علاجات ہمارے اطراف کرواتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہوں گے؟ یعنی بس پھونک کر پانی دیتے ہیں، بچوں پر پھونکتے ہیں جس میں لعاب نہیں ہوتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو دیکھیے، ہر وہ علاج جو قرآن و سنت کے مطابق ہو وہ درست ہے، وہ خالی پھونک کرو یا دم کر کے ہو۔ اب آپ نے کہا ایسا علاج لوگ پھونک کر بچوں کو کرتے ہیں، دیکھیے علاج کون کرتا ہے اور کیا کرتا ہے وہ اصل ہے، بچوں کو کرے بڑوں کو کرے، پھونک کر کرے، پانی پہ پھونکا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پانی پر بھی پھونکا جا سکتا ہے۔ علاج کرنے والا قرآن و سنت کا حامل ہو تو درست ہے، ورنہ ایسے علاج پھونکنے والے نہیں کروانا چاہیے۔ قرآن و سنت کا وہ متبع ہونا اس میں کنڈیشن اور شرط ہے، یاد رکھیے، ایک ہی شرط ہے، یہ ہو جائے تو باقی انشاءاللہ جو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم، میرا یہ سوال تھا کہ جیسے آپ نے کہا کیا لیڈیز جینٹس سے علاج کرا سکتی ہے یا پھر جینٹس لیڈیز سے علاج کرا سکتے ہیں، یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن یہاں پر پردے کا مسئلہ ہے۔ جیسے ہم یہاں پر آ رہے ہیں تو بہت سے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کیا وہاں پر کیا آپ کی بے پردگی نہیں ہو رہی کیا، تو وہاں پہ آپ کے کیا سب محرمات ہے کیا، ایسے سوال اٹھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ہم کیسا جواب دیں؟ جیسے ہمارے پاس تو ایسا نہیں چلتا۔ سوال یہ ہے کہ علاج معالجہ کے لیے تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا کہ پردہ وغیرہ کبھی ٹوٹ جاتا ہے یا مسئلہ ہوتا ہے یا وہ تو کنڈیشن ہے، ایک حالت ہے، لیکن عام حالت میں جانا، کوئی درس وغیرہ سننا جس میں غیر محرم سامنے ہوتے ہیں، میں خود کھڑا ہوں، کئی لوگ یہاں سے جاتے ہیں، عورتیں پیچھے بیٹھی، عورتیں ان لوگوں کو دیکھ رہی ہے، کیمرہ مین ہے وغیرہ وغیرہ ہے، تو کیا یہ درست ہوگا؟ کیا لوگ پوچھتے ہیں۔ دیکھیے، شرعی جواب تو اس کا ہے کہ اس میں شرعی کوئی قباحت نہیں ہے، شرعی اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ کیوں برائی نہیں؟ میں بتاتا ہوں۔ پردے کا حکم کس کو ہے؟ مرد کو ہے، عورت کو ہے؟ کس کو ہے؟ عورت کو ہے۔ عورت نے پردہ کر لیا، سمجھے آپ؟ اگر دونوں کو پردہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے تو پھر دونوں کو برقعے پہننا پڑتے تھے۔ یہ بات سمجھنے کی، لاجک دیکھیے۔ اگر کوئی بولے نہیں مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا تو عورت بھی مرد کو نہیں دیکھ سکتی، اگر کوئی ایسی سوچ رکھے تو اس کی سوچ غلط سوچ۔ کیوں غلط سوچ ہے؟ اس کی یہ سوچ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ظالم قرار دے دیتی ہے کہ عورت کو تو پردے میں ڈال دیا، نتیجتاً مرد عورت کو نہیں دیکھیں گا تو بچ جائیں گا، لیکن بیچاری عورتیں دھکے دھکے پہ مردوں کو دیکھ کر گناہ 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 لیتے ہوئے جا رہی بیچاری۔ اب ریلوے اسٹیشن پہ چلے گئے، گناہ کا لاٹ چل رہا، مرد آ رہے ہو جا رہے ڈھیروں میں، ایک ٹرین میں سے 1000 آدمی اتر گئے، اب یہ بیچاری بیٹھی تو آنکھ بند کر کے تو نہیں بیٹھ سکتی نا، 1000 مرد کو دیکھ لی، مطلب ایک مرد کا 10 بھی گناہ ملا تو کتنے گناہ ہو گئے اس کے، وہیں بیٹھے 10,000 گناہ لے کے بیچاری گھر جا رہی۔ تو کیا اللہ ظالم ہے کہ نعوذ باللہ کہ عورتوں کو تو پردے میں کر دیا انہیں، بیچاری کو ہم کو دیکھ رہے؟ تو مرد کا عورت کو کسی بھی طرح سے کسی بھی نگاہ سے دیکھنا جائز نہیں ہے، لیکن عورت کا مرد کو بنا شہوت کی نگاہ سے دیکھنا جائز ہے، اور یہی بیسس پر تمام صحابیات نے صحابہ کو دیکھا، صحابیات نے اللہ کے رسول کے اوصاف بیان کی کہ آپ ایسے دکھتے تھے، ایسے چلتے تھے، ایسے کھاتے تھے، ایسے پھرتے تھے، ایسا چہرہ تھا، اتنے حسین تھے، اتنے جمیل تھے، اور اسی وجہ سے صحابیات نے کئی صحابہ کو دیکھا، فلاں جنگ میں میں نے فلاں کو دیکھا، حضرت عائشہ فرماتی فلاں صحابی میرے سامنے سے جا رہے تھے، انہوں نے مجھے نہیں پہچانا، تو کیوں دیکھا؟ انہوں نے نیچے دیکھ کے چلنا چاہیے تھا، اور شریعت نے مرد کو بھی کہنا چاہیے تم بھی برقع پہنو بھائی، کہ تو عورتیں کیوں پھر بیچاریاں گناہ گار ہو؟ تو پتہ چلا عورت مرد کو بنا شہوت کی نگاہ سے دیکھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، شرع کوئی خبات نہیں۔ دلیل یہ ہے کہ جو یہ بول رہے کہ عورت نہیں دیکھ سکتی وہ ثابت کرے، یہ ہمارا خود کا بنا ہے پردہ ہے، پھر شریعت کا پردہ تو ہو گیا نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے مسجد نبوی میں، مسجد نبی چھوٹی سی مسجد ہے، کچھ حصے کو اس کو وہ باؤنڈری جیسا کچھ جھاڑ وغیرہ لکڑیاں لگائی ہوئی ہیں، کچھ حصے میں چھت بھی ہے، اس کو باقی پوری کھلی ہے۔ اذان ہوتی ہے، ایک ہی دروازے سے سب لوگ آتے ہیں، آگے مرد کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے بچے کھڑے ہوتے ہیں، اور پیچھے عورتیں کھڑی ہوتی ہیں، کوئی دیوار نہیں ابھی ہے، یہ وہ مسجد نبی نہیں، آج کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عورت نماز جب پڑھیں گی تو کیسے پڑھیں گی؟ چہرہ کھلا رکھیں گے، تو مرد کھڑے آگے، بچے کھڑے اور پیچھے عورتیں کھڑی۔ اب آپ بتائیے، تو عورتیں پیچھے سے جب نماز ہوگی تو نقاب تو ڈال دے رہی، صحابہ ذکر کرتے بیٹھے، عورتیں دیکھ رہی ان کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے، عورتیں دیکھ رہی ان کو، تو یہ عورتیں گناہ گار ہیں؟ اگر ایسا ہوتا کہ عورت کو پردہ کرنا ہوتا تو بہت بتایا جاتا۔ ماں عائشہ کی وہ روایت مشہور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کا عائشہ، وہ حبشی غلام آئے ہوئے تھے، وہ کرتب دکھا رہے تھے، مسجد نبی میں عید کا دن تھا، آپ نے کہا کیا تم دیکھو گی؟ انہوں نے کہا، پھر وہ پیچھے بیٹھے رہی، اپنی گردن کو اللہ کے رسول کے کاندھے پہ رکھا، بہت دیر تک دیکھتے رہی۔ تو یہاں انہوں نے کس کو دیکھا؟ حبشی غلاموں کو جو کرتب دکھا رہے تھے۔ اب لوگ جب یہ روایت بولتے ہیں یہ پہلے کی پردے سے، پردے کے پہلے کی ہے، اگر پردے کے پہلے کی تھی، اگر تھی تو پیچھے کھڑے رہ کر کاندھے میں دیکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ چونکہ زینب رضی اللہ عنہ سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، جب پردے کا حکم تب پہلی بار آیا تھا، وہ مسئلے کی وجہ سے کہ کچھ صحابہ ولیمے کے کھانے میں آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھ گئے،
حضرت زینب بھی وہیں بیٹھی تھی, پردے کا حکم نہیں آیا تھا ابھی, تو بغیر پردے کی وہیں بیٹھی ہے, صحابہ وہیں بیٹھے ہوئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کی کب جائیں گے گھر. یہاں ماں عائشہ پیچھے کڑی ہے, پیچھے سے دیکھ رہی ہے, دلیل یہ کہ پردے کا حکم آ چکا تھا اس کی بات کا یہ واقعہ ہے. اب لوگ بہت بحثیں کرتے ہیں اس میں, یہ ان کی منمانی. پہلا چیز یہ کہ کیا عورت مرد کو دیکھی تو گناہگار ہوں گی؟ اگر وہ بولتے ہاں تو پھر ثابت کرے دلیل سے, اس کا مطلب عورتیں تو پوری کی پوری گناہگار ہے, پوری کی پوری, سمجھا؟ یہ ہو گیا. اب دنیاوی اعتبار سے لے لے, دنیاوی اعتبار سے بولنا, اگر درس میں آدمی کو نہیں دے سکتے تو دکان پہ سیلس مین سے ایسی بات کرنا جا کے, وہ بتاؤ وہ جو کپڑا وہاں کہیں ہے نا وہ ذرا بتاؤ, تم کو دیکھ نہیں سکتی نا میں, یا تم کیا کرو چادر ڈالو اپنے اوپر, یا وہ وہاں جو کپڑا لپیٹ لو تو میں تم سے بات کرتا. تو بولنا کپڑے خریدنے نہیں جانا جہاں جینٹس رہتے, رکشے میں نہیں بیٹھ سکتے بولنا, اپن رکشے میں بیٹھے تو الٹا بیٹھنا, وہ رکشہ والا ڈرائیور اپن ایسا بیٹھنا, مطلب ادھر سے نیچے اکڑو بیٹھ جانا, تو گناہ ہو جائیں گے نا, وہ رکشے والے کو دیکھیں گے. ٹرین میں گئے تو سامنے برتھ پہ پہلے بکنگ کر دینا عورتوں کا ڈبہ, اگر عورتیں نہیں رہی اب مرد آ گئے تو پوری ٹرین بولنا الٹا بیٹھ کے جانا, ادھر دیکھنا, ادھر پیچھے بیٹھ کے, مرد ادھر سے ٹیکا دیں گا جو گرنا نہیں بول کے ادھر آن دے, اور ادھر دیکھ کے جانا بولنا, کیونکہ مرد کو دیکھنا گناہ ہے. سڑک پہ چلے تو کیسا چلنا, بچے کو آگے رکھنا, آنکھ بند کرنا, اور اس کو لے کے چلو بیٹے, چونکہ اتنے مرد دکھ رہے, میں کیسے چلوں گی اتنے مردوں کو دیکھ کے, تو مطلب گناہ گار ہو جاؤں گی نا گھر جانے تک, تو تم میرے کو کیا کرو لے کے چلو. پوری عورتوں نے نابینا کی زندگی جینا شروع کر دینا بیچاریوں نے, یہ ہونا چاہیے. اب پھر سولوشن کیا ہے, جب مقرر کو نہیں دیکھ سکتے تو ڈاکٹر کو نہیں دے سکتے, رکشے والے کو نہیں دے سکتے, پھر ان کو دے سکتے. اچھا گھر میں اگر جوائنٹ فیملی ہے تو, گھر میں اگر جوائنٹ فیملی ہے تو پھر کیا کرنا, دیور وغیرہ یہ وہ آئے تو پھر کیا کرنا, پھر تو گناہگار ہو جا رہی, تو ان کو گھر سے نکال کے ہکال دینا, بولنا تمہاری وجہ سے ہم گناہگار ہو جا رہے, تو کئی کو گناہ ہے بولنا چلو گھر سے نکلو, چلو پھٹو, اور ان کو ہکال دینا گھروں سے. یہ سولوشن ہی ہے. پھر وہ ترکاری والے سے بھی کبھی بات نہیں کرنا, ترکاری لینا تو پہلے دیکھ لینا دور سے زوم کر کے کیمرے سے کیا کیا ہے, پھر آنکھ بند کر کے جانا, بولنا وہ جو ٹماٹے وہ دے دو اور وہ جو سبزی دے دو, چونکہ میں تم کو دیکھ نہیں سکتی, بولنا میں گناہگار ہو جاؤں گی, میں مولانا کو بھی نہیں دیکھتی وہاں, تم کو بھی نہیں دیکھ سکتی, بولنا کچھ بھی نہیں کر سکتی. ٹھیک. اس کے بعد ٹی وی تو کوئی عورت نے دیکھنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ ٹی وی پہ بھی کیا ہو جائیں گا, جینٹس آ جائیں گے نا, تو دیکھنا نہیں چاہیے بولنا. اس کے علاوہ فوٹو بھی رہتی کبھی کبھار لگی ہوئی, دکھتے آنکھ بند کر لینا, بولا آنکھ بند کر لینا, کیونکہ مرد کی فوٹو دکھ گئی. ٹھیک, تو یار یہ ظلم ہو جائے گا. تو یہ ان کالڈ ہے. میں نے کہا نا پردے کی لمٹ ہے, لیکن ہم نے بہت کراس کر دیا اس کو. یہ وجہ سے عورتوں کو مسجد میں آنے بند کر دیا ہم نے, یہ وجہ سے ان کو ہر دینی کام سے دور رکھ دیا. مطلب وہ پردہ بولے تو ایسا ہو گیا وہ اچھوت ہو گئے بیچاریاں. پردے کے ساتھ وہ سب کچھ کر سکتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کچھ نہیں عورتوں نے کیا, کیا کچھ نہیں کیا. اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا روز صبح سفر کرتی ہے. اگر آپ حج یا عمرے کو جائے تو جب مدینہ اگر سفر ہو, عوام رضی اللہ عنہ کا باغ دیکھنا کہاں ہے مدینہ سے, کتنے میل دور ہے مسجد نبی سے, اگر آپ جا سکے کبھی تو دیکھ لینا. تو اسما بنت ابی بکر صبح روز اٹھتی تھی, جا کر کھیتی کرتی تھی, پھر گھر جاتی تھی. تو ایک عورت جو کسان ہے, کسان خاتون ایک طرح, یہ کسان خاتون کیسا سڑک سے چلتی, آنکھ بند کر کے, کیونکہ سارے مرد دکھ رہے نا. بلکہ ایک حدیث میں بتاتا اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ دیکھا اور کہا کہ اسما ہمارے ساتھ اونٹ پہ چلو, تو آپ نے کچھ نہیں کہا. کہ بہت زیادہ غیرت مند صحابی تھے زبیر بن عوام رضی اللہ. بعد میں اسما رضی اللہ عنہ نے جو زبیر اپنے شوہر سے کہا, تو انہوں نے کہا کہ تم نے غلط کیا, کہ اللہ کے رسول کو آفر دے, میں اس پہ غیرت کیوں کروں, اللہ کے رسول نے, تم بیٹھ جانا تھا اچھا ہوتا. بہرحال تو وہ پیدل جاتی تھی, آتی تھی. تو کیسا کرتی ہوں گے ڈیلی, بتائیے کیسا ہوگا پریکٹیکلی, مجھے بتائیے آپ. جو بولنے والے ہیں نا ان کو کیسے کریں گے. تو لیبر مطلب جس کو کہیں گے ایگریکلچر کرنے والی خاتون. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتیں علاج وغیرہ کر رہی ہیں, تو علاج میں تو تمام چیزیں, علاج تو بول رہا ہے ایکسیپشنل, چلو وہ چھوڑ دیتے, وہ تو ایکسیپشنل ہے, وہ چھوڑ دیا میں نے. ٹھیک. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایک خاتون تھی جن کو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر کنٹرول آف اکاؤنٹ بنایا تھا. مطلب یہ وہ خاتون تھی جو مدینے کے منڈی میں چیزوں کے بھاؤ کیا طے ہوں گے, گورنمنٹ کا جو کنٹرول ہوتا ہے نا, اس سے زیادہ نہیں بڑھنا, سبسڈی ہوں گی فلاں, وہ کام کرتی تھی. تو کنٹرول آف اکاؤنٹ. اس کے علاوہ کئی مطلب ڈھیروں صحابیات ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بیوی کیا کرتی تھی, آنکھ بند کر کے تجارت, بزنس وومن تھی. چھوٹا موٹا بزنس تھا آپ کا نہیں, انٹرنیشنل ٹریڈ تھا آپ کا اس زمانے میں. شام میں مال بکتا تھا, مطلب شام مطلب 7 ملک ہوتے آج کے, اللہ کے رسول خود لے جاتے تھے وہ مال, بیچ کر آتے تھے. ٹھیک ہے, چلو یہ تو شروعات کا دور تھا, ٹھیک ہے, پردہ نہیں تھا. اس کے بعد آئیے دوسرا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو ہے سودا رضی اللہ عنہا, یہ دباغت کرتی تھی. چمڑے جو جانور ذبح ہوتے ہیں ان کے نکال کے صاف کر کے چیزیں بنانا. یا آپ کی ایک اہلیہ تھی جو عطر بنایا کرتی تھی, زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا جو اللہ کے رسول کی ایک بیوی تھی, ان کے تعلق سے مشہور تھا, اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کما کے صدقہ کرتی تھی. اتنا سب کچھ کیا عورتوں نے, یعنی پردہ ایک بار کر لے تو بہت کچھ کر سکتی. پردے کے لمٹ کے ساتھ ہم نے پردہ بھی کرا دیا اور سارے کام بھی بیچاریوں سے روک دی. سب سے پہلے دین سے دور کر دیا, اب یہ بھی تلے ہوئے کہ دنیا سے بھی دور کر دیں. وہ جو لوگ بول رہی ہے اس طرح سے, کیا ان کی بچیاں اسکول میں نہیں پڑھتی, وہاں کوئی ماسٹر واسٹر نہیں ہوتا, کالج میں نہیں جاتی, وہاں کوئی میل ٹیچر نہیں ہوتا, یا میل ٹیچر کے اس میں کالا چشمہ پہن کے بیٹھ رہی تھی بچیاں ان کی,
نہیں سر تم کو دیکھ نہیں سکتے, گناہگار ہو رہے ہم, تم 1-2 گھنٹے کھڑے ہوئے ہمارے سامنے آ کے, چلو ہٹو یہاں سے. تو شرعی اعتبار سے عورت کسی بھی مرد کو بغیر شہوت کی نگاہ سے دیکھ, یہ دلیل ہے اس کی. دینی درسگاہ میں بھی دیکھ سکتی ہے, غیر دینی اس میں بھی دیکھ سکتی ہے, شرعی ضرورتوں کے تحت دیکھے, اور دیکھتی ہے تو بغیر شہوت کی نگاہ سے دیکھے, کوئی حرج نہیں. لیکن مرد کسی بھی نگاہ سے کسی عورت کو دیکھ نہیں سکتا. نہیں میں بہن کے ایسا دیکھ رہا تم کو, نو نہیں چلتا بولنا. تم میرے امی جیسے نہیں چلتا, جیسے ہے نہیں نا بولنا, جیسے ہے تو جیسے ہی رہنے بولنا, ہم کو ایسے ویسے مت کرو, وہ ہے. تو یہاں تو ہم نے پورے راستے کھولے ہوئے, منہ بولے بھائیوں کا ڈھیر بنا ہوا ہے. کبھی بھی گھروں میں آ رہے, میں تو آج سے 20-25 سال پہلے ایسا کوئی گھر بھی نہیں سوچ سکتا جب منہ بولے بھائی نہیں تھے. مطلب سگے غائب, پورے منہ بولے گھسے ہوئے تھے گھر کے اندر پورے. سگے ماموں کو نہیں معلوم, بولے یہ منہ بولے ماموں, منہ بولے ماموں, منہ بولے ماموں, اتنے منہ بولے ماموں کی کسی کی کوئی انتہا نہیں. ٹھیک, بہرحال یہ سب درست نہیں ہے. تو آپ دیکھیے, اور مطلب اس معاملے میں عورتیں مردوں کے سامنے جاتی ہے منہ بولے رشتوں کے نام پر. ہاں, اس کے علاوہ گھر کے کئی مرد تو بہرحال یہ اس طرح سے نہیں, تو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایکچولی. انشاءاللہ جب ایک بار سمجھ جائیں گے تو وہ چیزوں کا فائدہ اٹھائیں گے, نہ کہ اس کا غلط ہو. پردے میں آپ آگے ایک بار پردے کی حدود کو اپنانا گے, اپنے لمیٹیشن میں آپ مردوں سے انٹریکشن کریں, شرعی اعتبار سے جائز ہے. اچھا, وہ تعجب کی بات ہے, چونکہ آپ نے سوال کیا تھا. تعجب کی بات یہ ہے کہ پورے راستے سے عورتیں مردوں کو دیکھتے ہوئے آتی اور درس کے ٹائم پہ پردہ لگا دیتے مرد کو. اب ادھر بیٹھی ہوئی 100 عورتیں, انہوں دے رہے درس, ان کو ریڈیو جاکی کے جیسا درس دینا پڑتا, آر جے کے جیسا, کہ سامنے تو کوئی دکھتا نہیں, انہوں بیچارے خالی بیٹھے ہوئے, کوئی نہیں آس پاس, انہوں بولتے رہتے اور بہت مشکل ہوتا بولنا. اچھا, عورتوں کو کیا چلتا اندر, چونکہ ان کو بھی کچھ دکھتا نہیں, تو ان کے رشتے لگانا چالو ہو جاتے ادھر, کہ بچی تمہاری کیسی ہے, ان کا کیا چل رہا, ان کا پورے گروپ, ایسے گروپ بنے ہوئے, چپس کے پیکٹا کھلے ہوئے, ٹھنڈے کی بوٹلا کھلے ہوئے, بچے پیچھے بیٹھے, عورتیں بھی چل رہے, ادھر درس چل رہا بولے. اور زبردست درس, مطلب درس کیا ہوا بولے, بہت ہی آج کا کامیاب درس تھا, کیوں 10 رشتے جم گئے آج. یہ کامیاب درس کی علامت تھی, 10 بہت بڑا بہت کامیاب درس. ان کے درس میں چلو بولے, وہ درس میں ذرا ہائی فائی لوگ آتے تو لڑکیاں اچھی آئیں گی, اور جا کے دیکھیں گے اپنے رشتے کیسے ہوتے. یہ سب کر رہے ہیں عورتیں بیٹھ کر. دیکھیے, کانسنٹریشن کے لیے سامنے کو ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ بتائیے, آپ کیسے آپ کانسنٹریٹ کر پائیں گے جب آپ کو کوئی چیز دکھتی نہیں ہو سامنے. آپ ٹھیک ہے, آپ بغیر دیکھے بھی علم حاصل کر, میں وہ نہیں بول رہا ہوں, لیکن دنیا کی ہر جگہ آپ دیکھ رہے, صرف یہیں آپ نے جو ہے چیزوں کو خلط ملط کر کے رکھ دیا. بہرحال ایسا نہیں کرنا چاہیے, اس سے کانسنٹریشن نہیں ہوتا ہے, اور دینی اجتماعات کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جاتی ہے. جو سننے آتی ہے عورتیں بولتی کوئی سیریس نہیں آتا, انہوں باتیں کرتے رہتے, پھر وہ کونے میں جا کے بیٹھ جا رہی. بلکہ درس میں آتے اس لیے کہ تھوڑا ریلیکس ہو جائیں گے, گھر میں بہت بور کر رہے, اب شوہر بولیں گے چلو درس, اور درس میں آ کے بس وہ گروپ بنا کے بات چیت چالو ہے, تم نے یہ کہاں سے لے لیے, وہ اچھا دکھ رہا تمہارا, فلاں ہے. وہ شوہر آنے نہیں دیتے تو بہن کو بولے تم آ جاؤ اجتماع میں, کو سننا کہاں ہے, تمہارا شوہر میرا شوہر آنے نہیں دیتے, ایک دوسرے کو ملنے نہیں دیتے, ابا کے پاس میں ملاقات نہیں ہو رہی, اجتماع میں آ جاؤ. تو اجتماع گاہ جو ہے نا وہ کیا بن جاتا معلوم آپ کو, کمیونٹی پلیس بن جاتی ہو. درس چھوڑ کے سب فائدہ ہوتا لوگوں کو. اور جو ماحول جو رہتا نا ایسی جگہ جہاں دکھتا نہیں ہے, وہ ماحول کیسا تھا معلوم, خالی ایک آدھ بیچ میں جو جملہ آیا تو مخرے کیوں کر, ہاں کیا چل رہا ہے, مطلب سمجھ میں آ رہا, میں وہ بھی سن رہی اور یہ بھی کام کر رہی. پچ جو چلتے رہتا ہمارے مردوں کا اندر بھی رہتا, جب مقرر پر کچھ بھی بولتا جا رہا, کوئی اس کے تقریر نہیں, کہیں سے بھی شروع ہو رہا کہیں ختم ہو رہا, تو خالی جو بیٹھ رہتے نظر یہ انگلی کرتے, ایک بار اتنا کر دی, پھر ہاں کیا ہے تمہارا, کیا بولے کچھ تو بولے, سمجھ میں نہیں آیا الگ بات ہے, لیکن بولے. نہ شروعات تھی نہ خاتمہ تھا. اور بہرحال شیطان کے بہکاؤ میں سے یہ سب چیزیں یاد رکھتی کہ لوگوں کو حق سے, سچ سے, صحیح چیز سے. میرا کیا ماننا ہے, چیز اگر صحیح ہے تو کوئی کرتا نہیں کرتا اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا, اور نہیں پڑنا چاہیے. ہم پتہ نہیں, میں سمجھتا ہوں IRC جب شروع ہوا 2007 یا 8 میں ہم نے اسکرین لگایا تھا لیڈیز کے اندر. کیوں لگایا تھا, کہ شرعی اعتبار سے جب دیکھ سکتی تو ہم کیوں اس کو مانیں. میں نے ایک بار لیکچر میں بولا کہ عورتیں گاڑیاں چلا سکتی, تو کئی لوگ میرے اپوزیشن میں کھڑے ہو, کتنے علماء نے کہا نہیں چلا سکتے. صحابیات نے گدھے چلائے, خچر چلائے, گھوڑے چلائے, اونٹ چلائے, تو آپ کون ہوتے ان کو ڈرائیونگ کرنے سے روکنے والے. نہیں بولے اسے گدھے, گھوڑے, خچر, اونٹ چلا سکتے. مطلب گھر میں کیا کرو, ایک بائک بھی رکھو اور ایک گدھا اور گھوڑا بھی لا کے رکھو, تاکہ عورتیں گھوڑا چلائیں گی اور تم بائک چلانا. لاجیکلی مطلب ٹرانسپورٹیشن کو ہینڈل کر سکتی ہے, ڈرائیو کر سکتی. میننگ یہ ہے جب گدھے چلا رہی, گھوڑا چلا رہی, خچر چلا رہی ہے, مطلب ٹرانسپورٹیشن. بہرحال لوگ سمجھتے نہیں ہیں. تو بہرحال اسلام نے اگر کوئی چھوٹ دی ہے تو فائدہ اٹھاؤ, اسلام نے نہیں دیے تو منمانی مت کرو. تو اسلام نے چھوٹ دی ہے, اسی وجہ سے اب بہت ساری بار لیکچر ہوتے تھے, عورتوں سے کنفرنٹیشن نہیں ہوتا تھا. دیکھیں, جب تک کسی سے خطاب نہیں ہوں, ان کے سوالات نہیں آئیں گے, ان کے اندر کی بات نہیں نکلیں گی, تو ہم سمجھ بھی نہیں پائیں گے. یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج 99.99% مقرر پورے کے پورے بائسڈ ہے جینٹس کی طرف, اور عورتوں کو صرف پورے درس کا مقصد ہوتا ہے عورتوں کو برا بھلا کہنا. آج عورتیں ننگی ہو چکی ہے, مطلب بے پردہ گھوم رہی ہے. تو میں کیا بولتا ایسے مولویوں کو, 100 عورتوں کو سامنے بٹھا کے پھر ایسی تقریر دے کے بتانا, آج عورتیں ہاں پردہ کم کر رہی ہے. یہ تو ہمت ہی نہیں کریں گا. ایک عورت نے ایک چپل بھی اتاری تو 100 چپلیں وہاں, تو وہ فریق سامنے نہیں ہے نا. اتنی منمانی کی گئی عورتوں کے خلاف کہ مکمل کچھ لیکچرز کا تو ایسا رہتا کہ صرف عورتوں کو کوسنے کے لیے مردوں نے لیکچر رکھا تھا.
मतलब पूरा जिम्मा बेचारियों का। बेपर्दगी हो रही, औरत जिम्मेदार। बच्चों की तरबियत नहीं हो रही, औरत जिम्मेदार। खाना घर में खराब बन रहा, औरत जिम्मेदार। सास बहू के झगड़े हो रहे, औरत जिम्मेदार। मर्द का दिमाग खराब हो जा रहा, औरत जिम्मेदार। मर्द को बीपी लग गया, औरत जिम्मेदार। शुगर की जिम्मेदार भी औरत ही हो, उसने शुगर लगा दी। और पागल भी हो गया तो बोले औरत ही जिम्मेदार। तो पूरी जिम्मेदारियां उनकी। अब मैं बोलता हूँ औरतों को सामने रहने दो और आप दर्ज दो कि आप जिम्मेदार थी पहले की नस्ल, अभी तो अच्छी नस्ल आ गई माशाल्लाह, आप लोग तो अच्छे। ये तो आप हिम्मत ही नहीं कर सकता जी, वो तो मुंह नहीं खोलेंगे आगे। तो जब मुखातिब सामने होता है ना, तो आपको आइडियाज आते हैं, उनकी थिंकिंग, उनके ख्यालात, उनकी सोच। और फिर औरतों को भी पता चले ना, जो चीज़ उनके लिए हलाल है, जो चीज़ जायज़ है, उसमें क्यों पीछे हटे। जो चीज़ हराम है, अब बाजारों में घूम रहे फिर रहे खरीद, मैं ही नहीं कर रहा हूँ, बाजारों में घूम रहे तो इसका जवाज में एक गलत से दूसरा गलत में साबित नहीं कर रहा हूँ, ये तो सही है ऑलरेडी शरीयत में कि औरतें दर्स में आ सकती है। क्या वो आगे आपने सुना, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु खुतबा दे रहे थे और खुतबे के बाद उन्होंने जुमा की खुतबे का ऐलान किया। मैं सोचता हूँ कि ऐसा करता हूँ कि महर की रकम को फिक्स कर देता हूँ, क्योंकि औरतें जुल्म कर रही थी मर्दों पर कि महर की रकम बहुत बड़ी बड़ी बांध दे रही, तो शादियां नहीं होती लड़कों की। तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको फिक्स कर देता हूँ कि एक लिमिट की इतने दो। तो एक औरत उठी रिवायत में और कहा, उमर जिस चीज को अल्लाह ने कहा कि अगर तुम खिंतार खजाना भी दो तो वापस ना लो, तुम कौन हो तो फिक्स करने वाले। तो उमर रज़ी अल्लाह क्या कहा, औरत ने सच कहा, उमर गलत था और आप बैठ गए। औरत ने सच कहा, ये नहीं कहा कि तुम कैसे हिम्मत कर रहे, पर्दा देखो तुम्हारी आवाज पर्दा है, चलो तुम बोले कैसा, बल्कि वो उस जुमे खुतबे में थी, हज़रत उमर ने पूछा तो उससे भी खिताब था कि तुम भी कर सकते, और एक औरत ने उस मसले का जवाब। उमर इब्न खत्ताब रास्ते जा रहे, एक औरत बीच में आती है, वो अपना मसला सुनाती है। तो कहा, ये वो औरत है जिसकी मुनादी पर आसमान से वही उतरी, उनका मसला होता तलाक का। वो आ गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा मुझे जवाब चाहिए। तो अल्लाह ने फिर सूरह मुजादिला की पहली आयत नाज़िल की कि अल्लाह ने उस औरत की बात सुनी जो तुमसे बात कर रही थी तलाक के मतलब। तो कहा, ये वो औरत है, तो अल्लाह ने आसमान से वही उतार दी इसके लिए, मेरे को जो भी बोली। आपने नहीं कहा तुम औरत है, हिम्मत कैसा करे तुम्हें खलीफा से बात करनी, तुम्हारा तुम्हारा पर्दा है जबान का, आते कैसे तुम सड़क पे बात कैसा करते, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, तुम सड़क पे मेरे से ऐसी बात करेंगे, कुछ भी नहीं। जब शरीयत ने छूट दे दी है तो क्या मसला। अब हम सड़क से जा रहे, कोई खातून अगर बुरखे में आके पूछ सकती किसी मर्द से कोई चीज, लेकिन हम बस को पूछ ले तो अब्बा क्या अबाल मच जाएंगे, मतलब पूरी दुनिया के अंदर वो चले जाएंगे कि फैसले से और बात करी सड़क पे खड़े रहकर, तो उसमें क्या बात है। गुलाम आई, औरतें जो थी, गुलामों को पर्दे का मसला नहीं होता, हाथ पकड़ के ले जाती रिवायत में, अल्लाह के रसूल आती कोई लौंडी और उसका कोई मसला होता, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ पकड़ते और लेकर जाती, क्योंकि गुलाम लौंडी और मर्दों का पर्दे का मसला नहीं होता। इसीलिए अगर कोई औरत है उसका गुलाम मर्द है तो पर्दा नहीं करेंगे उससे, गुलाम जो मर्द होते थे। और उसी तरह गुलाम औरतें जो थी उनको पर्दा नहीं होता अपने आका से, अपने मालिक से और दीगर मर्दों से, तो लेकर चली जाती। आप समझ रहे बात को। तो बहरहाल इसको समझने की इस्लाम ने अगर छूट दी है ना, यूज करो, अपने तरफ से जगह क्रिएट मत करो। तो ये इस्लाम की दी हुई छूट है जो आप फायदा उठा सकते हैं। इसी से दूर रखकर क्या होगा, जब हकदार को हक नहीं मिला ना तो उसने दूसरे चोर रास्ते निकाली, और कितनी बुराई में औरतें चलेगी, देखते हैं कितनी बुराई में। तो उससे अच्छा था जो हक थे दे दो उनको उनके राइट्स, जो वो कर सकती शरीयत बात करने दो उनको, इंशाल्लाह ये जो है अच्छी बात है। वरना फिर जुल्म जब होता है ना तो फिर रास्ते लोग निकाल लेते हैं। आपने कहा ये रोटी खाने की, लेकिन खाने नहीं दूंगा, तो आदमी फिर चुरा के खाता है, फिर कुछ तो भी करता है, क्योंकि पेट तो भरना है उसको बहरहाल। तो लिहाजा ये छूट शरीयत की, बोलना शरीयत में कुछ हराम है तो वो दलील दे, दलील है तो बहरहाल फिर कोई मसला नहीं। वो एक दलील लाते हैं लोग, एक नाबीना सहाबी की, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपकी उम्महात में दो उम्महात थी, एक नाबीना उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह अन्हा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अंदर जाओ, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल ये तो नाबीना है, तो आपने फरमाया कि तुम तो नाबीना नहीं हो, ये रिवायत ज़ईफ है, लेकिन और बुखारी की रिवायत सही है, वो हज़रत आयशा ने जो देखा। तो बहरहाल ये ज़ईफ रिवायतें, इन ज़ईफ रिवायतों का सहारा लेके लोग इस तरह से औरतों पे जुल्म ना करे। बहरहाल ये देखा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा ये सवाल था कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं तो वो सीखने के बेसिस पे क्या किसी मर्द को हाथ लगा सकते हैं, यानी कि औरत कोई मेडिकल स्टूडेंट है तो वो क्या मर्द को हाथ लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती है मुख्तलिफ जो मेल्स में होती है, तो हम लोग को सीखने का चांस नहीं मिलता। इफ़ अगर हम लोग नहीं करेंगे उसके ऊपर सूचरिंग वगैरह तो फिर हमको सीखने का चांस नहीं मिलेगा, तो इस मसले में क्या करें। देखिए सवाल है क्या मेडिकल स्टूडेंट्स पेशेंट को हाथ लगा कर चेक कर सकते? बिल्कुल हाँ, अगर ये शरई ज़रूरतें हैं, ये मजबूरियां हैं, उसके बगैर बीमारी का पता नहीं लगा सकता, तो एक मर्द किसी औरत को भी हाथ लगा सकता है, एक औरत किसी मर्द को भी हाथ लगा सकती है। लेकिन मैंने पहले कहा था ना, मर्द मर्द के पास जाए ज़्यादा बेटर है, औरत औरत के पास ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर स्पेशलिस्ट नहीं है उस फील्ड में तो मर्द औरत के पास जा सकता है, औरत मर्द के पास जा सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं। और जाहिर सी बात है इलाज के लिए उसको हाथ लगाना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा, कभी कभार मुख्तलिफ चीज़ें ऐसा उसको
سینے میں کچھ مسئلہ تو نہیں ہے یا اس کو بلغم وغیرہ تو نہیں ہے تو وہ آلہ لگاتے ہیں نا اسٹیتھوسکوپ اور چیک کرتے ہیں یا پھر پیٹھ پہ لگا کے چیک کرتے ہیں. تو یہ سب شرعی ضرورتوں کے تحت ہے. بلکہ اگر کوئی شرعی ضرورت آ گئی, ہارٹ اٹیک وغیرہ کسی کو آ گیا, کوئی عورت نہیں, ظاہر سی بات ہے ظاہر سی بات ہے تمام چیزیں کوئی مرد ہی کرے گا, چونکہ انسانی جان بچانا یہ سب سے افضل چیز ہے. بچ جائیں گے تو پردہ کریں گے, پھر بعد میں دیکھا جائے گا. تو لہٰذا ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ اپنے اسٹڈیز کے دوران یا ایک میڈیکل پریکٹیشنر جس کو کہیں گے لیڈی ہو یا جینٹس ہو, وہ لیڈی یا جینٹس کو اپنے اسٹڈیز کے دوران اور بعض اسٹڈیز کے بھی شرعی ضرورتوں کے تحت بالکل ہاتھ لگا سکتا ہے یا لگا سکتی ہے. شرعی ضرورتوں کے تحت یاد رکھیں یہ کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ. اس میں کوئی شرعی اعتبار سے ممانعت ثابت نہیں. یاد رکھیں بہت سے لوگ قصے سناتے, بولے پہلے حکیم تھے, بولے وہ چونکہ ہاتھ نہیں لگا سکتے نا عورتوں کو, تو بولے وہ کیا لگاتے تھے, ہاتھ میں تاگا باندھ کے دور سے معلوم کرتے تھے. اب بھائی بولے اتنے بھاری لوگ اب کہاں رہے ہیں, ہاتھ میں تاگا باندھ کے بھی بولے نفس کو پہچان لیتے تھے. بولے اتنے میں بھی ہو سکتا ہے ایسا کچھ فن ہو, علم ہو, بہرحال واللہ عالم. تو بہرحال لیکن اب تو نہیں ہے, تو ظاہر سی بات ہے آپ کو کسی کے دیکھنا ہے ہارٹ بیٹ وغیرہ ہاتھ لگانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے آج کل آلات بھی آ چکے آپ اس کو لگا دیں, لیکن پھر بھی کبھی کبھار آپ کو فزیکل کرنا ہی پڑتا ہے. کم از کم لگانے کے لیے ڈیوائسز تو ہاتھ لگانا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے, وہ ہاتھ کپڑے پہ لگ سکتا ہے, وہ ہاتھ اس کے کھلے ہاتھ پہ لگ سکتا ہے, ننگے ہاتھ جس کو بولیں گے. ٹھیک ہے, اوپن ہے, سمجھو کوئی لیڈی ڈاکٹر ہے اور اس کے ساتھ ایک پیشنٹ آ گیا کارڈیک ارسٹ ہے اس کو, یا وہ ہارٹ کا مریض ہے, تو کیا کریں گے, وہ تو ظاہر ہے اس کا پورا شرٹ کھولنا پڑے گا, اس کو پورے اس کا ECG نکالنا ہے فوراً, یا اس کو جو بھی کرنا ہے اس کو ساری چیزیں کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میڈیکلی انسانی جان کو بچانے کے لیے کی جا رہی ہے. یہاں مقصد جان بچانا ہے, ایک بڑے کاز کے لیے کیا جا رہا ہے. شرعاً انشاءاللہ کی تمام چیزوں کی ایسی گنجائش ہے جو بھی کیا جا سکتا ہے اس کی جان بچانا. فیصل میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو قرآن ہم لوگ ایسا پلیس کرتے ہیں اوپر ٹاپ شیلفس میں وغیرہ پلیس کرتے ہیں, یا پھر کوئی حدیثوں کی کتابیں ہوتی ہے لائبریری میں اوپر پلیس کیا جاتا ہے, تو بچے نیچے بیٹھ کے کبھی بھی کدھر بھی پیر رکھ کے پڑھتے ہیں, یعنی کہ وہ ڈائریکشن میں پیر کر دیتے ہیں, تو یہ بید ہوں گی قرآن کی یا نہیں؟ سوال ہے کہ قرآن حدیث کوئی کتاب اوپر رکھی اور پیر نیچے, اس طرح ڈائریکشن اس طرف ہے لیکن چیز اوپر ہے, انشاءاللہ پھر بے حرمتی نہیں ہے. بے حرمتی تب ہوں گی جو مصحف ہوتی ہے نا, بک فارم میں جو قرآن ہو جاتا ہے اس کی حرمت ہے. اگر وہ بالکل سامنے آپ پیر کریں تو بہت غلط بات ہے, نہیں ہونا چاہیے, بالکل غلط ہے. اللہ سے توبہ کرے کسی نے, کیونکہ قرآن کی فزیکلی بہت حرمت ہے, یاد رکھیے بک فارم میں جب ہوتا ہے, تو لہٰذا تب تو نہیں کریں گے آپ بالکل. لیکن اگر اوپر ہے, فار ایگزامپل آپ یہاں ہیں قرآن یہاں ہے, اوپر مطلب 10 فٹ 5 فٹ 7 فٹ الماری پہ 6 فٹ 7 فٹ کی الماری پہ, اور آپ نیچے, کوئی حرج نہیں پھر کرنے میں, کیونکہ قرآن کی طرف پیر کہاں ہے, سامنے پیر ہے نا آپ کے, قرآن تو اوپر رکھا ہوا ہے. اگر ایسا کوئی بولے تو پھر مالوں کی بلڈنگ میں تو رہنے نہیں, ملٹیپل جو رہتے ان کا قرآن کے اوپر اس کی چھت ہے. ہاں پھر سمجھ میں آتا لوگ, ہاں یہ تو صحیح بات ہے, ایسا بولنے کو بول دیتے نہیں غلط ہے, تو اللہ پھر تم بلڈنگ میں اوپر مت رہو, نیچے والے کے پاس قرآن ہے بولنا, تم کو کتنا گناہ ملے گا دیکھو بولنا, پھر دیکھو کیسی حالت ہوتی ہے اس کی, پھر نکال لیں گے جواب, نہیں فلور بدل گیا نا, تو فلور بدل گیا تو یہاں بھی تو اوپر اور نیچے کتنا ڈفرینس ہے. بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے, تو کرنے میں تب انشاءاللہ کوئی حرج. میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جیسا آپ نے کہا کہ تعویذ گنڈوں میں مطلب کرنا شرک ہے اور اس میں شفا بھی نہیں ہے, لیکن بہت سی جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم بہت دواخانے پھرے, ہم کو آرام بالکل نہیں ہوا, اور ہم نے یہاں سے دھاگا ڈالا یا کچھ پھکا کرا اور ہمیں فوراً آرام ہو گیا, تو ان کو ہم کیسا وہ کریں, مطلب کیسا یقین. دیکھیے سوال ہے کہ تعویذ گنڈوں سے علاج نہیں کرنا, لیکن کچھ لوگ کرتے ہیں اور کرنے کے بعد بولتے ہیں ہم کو فائدہ بھی ہو اور فلاں فلاں ہے, اس کا کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ, ان کا عقیدہ کمزور تھا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اسی چیز سے فائدہ دے دیا, اللہ نے دیا اسی چیز کے ذریعے, تاکہ ان کو اپنی گمراہی میں مزید آگے بڑھا دے اور فردر ان کو آگے بڑھا دے, چونکہ انہوں نے اللہ پر توکل نہیں کیا اور جیسا اس کے نبی نے بتایا اس طریقے پہ وہ نہیں چلے, تو اللہ وہ کر دیتا. تو قرآن نے کہا نولیہ ما تولی, اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے پہ چلا دیتا ہے, ونصلہ جہنم, اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا دیتا ہے, وسعت مصیرا, بہت بری رہنے کی جگہ ہے. جس پہ عقیدہ رہے, کوئی بت پہ عقیدہ رکھتا ہے اللہ اس کو بھی اولاد دیتا ہے نا, تو کیا وہ بت اولاد دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے, سمجھے آپ. تو لہٰذا آپ نے تاگا باندھ لیا اور آپ کو لگا شفا ہو گئی, تو اس کی دو وجوہات, ایک تو اللہ نے شفا دے دی اس کے ذریعے تاکہ آپ کو چانس دیا تھا, آپ نے عقیدہ توحید پر آپ نے خامی دی پہلا. دوسرا یہ ہوتا ہے اس کو شفا ہوتی ہی نہیں, ایکچولی وہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے, سمجھ رہے آپ, سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے. سائیکولوجیکل ایفیکٹ کیسا ہو رہا, آپ آئے بہت جگہ علاج کر لیا, بول رہا یہ دوا سے تو فائدہ ہونے ہی والا, اور آپ بھی سوچ کے یہاں تو فائدہ ہوتا ہی, اور میں نے آپ کو پارلے جی کا چورا کیا اچھا, اور اس کو بولا یہ بکنی جو ہے 3 ٹائم لے لو, پیٹ صاف, یہ سب. اب آپ کو سائیکولوجیکلی کھاتے کیا اچھا لگا آج, سب لوگ کیسا لگا, بہت اچھا لگ رہا وہ کھا کے. اب ریئل نہیں ہو, افیکٹ ہوتا ہے, سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے. جیسا کوئی انسان مثال کے طور پہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر یہ کہے آپ بیمار ہیں نا, تو کہے ڈاکٹر صاحب کیا گیانی ہے آپ, کیا مہانتا ہے آپ نے جبھی پہچان لیا. کوئی بھی بیوقوف انسان معلوم ڈاکٹر کے پاس بیماری جاتا, کبھی آپ اچھے میں ڈاکٹر کے پاس گئے, میں ایسے جا رہا تھا, آیا سوچا فیس دے کے جاؤں آپ کو,
کیوں ایسے بس ملوں 2 بات کروں فیس پے کرو نکل جاؤں. ڈاکٹر کا ہی بولنا آپ بولے نہیں بہت ڈاکٹر صاحب اتنے مہارت ہے میرے کو جاتے ہی پہچان نہیں ہے. یہ کوئی خصوصیت نہیں ہے. تو بس کبھی کبھار سائیکولوجیکل افیکٹ کبھی ریئل افیکٹ دونوں بھی اللہ کی طرف سے یاد رکھیے. اور ایک میں اگر وہ سائیکولوجیکل تھا تو ظاہر سی بات ہے وہ خالی لوگوں کی باتوں سے ہوا, اور اگر واقع میں وہ افیکٹ ہوا تو اللہ کی طرف سے تھا. لیکن اللہ نے آپ کو آزمایا اور آزمائش میں آپ فیل ہو گئے. بہرحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اللہ کی طرف سے, لیکن انسان کوشش کرے تو اللہ پھر توفیق بھی دے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ کھانے پہ پھونک کے نہیں کھانا چاہیے گرم کھانا اگر رہا تو, لیکن جب دم کرتے ہیں تو پھونکتے ہیں تو یہ کس طرح سے جائز ہوگا؟ سوال ہے کہ کوئی چیز کھائے تو اس میں پھونکے نا. یہ بات تو اپنی جگہ صحیح ہے کہ پھونکنا نہیں چاہیے عام حالت میں, لیکن رقیہ شرعیہ یہ بیماری کے لیے کیا جا رہا ہے اور اس میں پھونک سکتے. دم کرنے کے اندر پھونکنا ثابت ہے, عمومی حالت میں کھانے پینے پر پھونکنا نہیں چاہیے. دم تو ہے ہی نہیں اس میں عمومی حالت چونکہ تھوک اڑتا ہے, لیکن مخصوص حالت میں بیماری کی کیفیت میں علاج کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے, چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے. اگر موبائل میں قرآن ہو اور کوئی اگر واش روم لے کے جا رہا ہے اس کو, تو پھر کیا اس کا گناہ ملے گا اس کو؟ دیکھیے سوال ہے موبائل میں اگر کوئی قرآن ہے تو کیا واش روم میں لے جا سکتے ہیں؟ تو موبائل میں اگر قرآن ہے تو اس کو واش روم میں لے جا سکتے ہیں, کیونکہ موبائل میں قرآن ہے, وہ قرآن نہیں ہے اور قرآن کی مصحف نہیں ہے. تو چونکہ الیکٹرانک فارم میں حکم بدل جائے گا, اس کا حکم جو ہے مصحف کی حرمت کا وہ ایکچوئل فزیکل بک میں ہے, لیکن اگر الیکٹرانک فارم میں ہے تو ظاہر سے الیکٹرانک فارم کی حرمت ویسی نہیں ہے جیسی ایکچوئل مصحف کی ہے. وہ موبائل کے ڈیوائس کے اندر ایک الیکٹرانک فارم میں قرآن ہے, اس کے لے جانے سے انشاءاللہ وہ حرمت نہیں ہے جو ایکچوئل قرآن کو آپ ٹوائلٹ وغیرہ میں لے جاتے ہوں گی. تو ایکچوئل قرآن کو آپ ٹوائلٹ وغیرہ میں نہیں لے جا سکتے. جیسا فیض بھائی آپ نے کہا کہ توبہ استغفار یعنی بیمار کو کرنا چاہیے, لیکن جو شخص یعنی بیمار ہوا وہ جب صحت یابی میں تھا تب بھی اس کو یعنی توبہ کی تلقین کرے تو وہ توبہ نہیں کرتا, یعنی موت سے پہلے توبہ کر لیں گے, یعنی ہمیشہ ایسے ہی بولتے وہ. تو ایسے لوگوں کو کس طریقے سے تلقین کرے, یعنی کیسے سمجھائے؟ سوال ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شرک پر ہوتے ہیں یا بدعت یا کفری عمل کرتے ہیں, جب ان سے توبہ کا کہا جائے تو کہتے ہیں مرنے سے پہلے کر لیں گے, اور پھر اسی حالت میں موت ہو جاتی ہے. تو دیکھیے اب یہ ساری چیزیں وہ ہے کہ توفیق اللہ کی طرف سے ہمارا کام ہے کوشش کرنا. آپ ایسے لوگوں کو بتاتے رہیں, ان کو سمجھاتے رہیں کہ یہ چیز غلط ہے, دلائل کے ساتھ, اچھی نصیحت کے ساتھ, وضاحت کے ساتھ. بہرحال پھر بھی وہ نہ مانے تو آپ تو اس کے ذمہ دار ہے نہیں, بٹ آپ کا کام اور ہمارا کام ہے جتنا ہو سکے اچھی اور پیارے طریقے سے ان کو سمجھانے کی آپ جو ہے, اور ہم کوشش کریں دلائل کی بنیاد پر اچھے الفاظ کے ساتھ, تاکہ وہ اس بات کو سمجھے. پھر بھی اگر نہ سمجھے تو بہرحال یہ ان کی چوائس تھی, اور اللہ تعالیٰ نے جس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون ہدایت پہ رہیں گا اور کون اس طرح سے کریں گا. لیکن ہمارا کام ہے کیونکہ ہم جانتے نہیں, ہم اپنی کوشش کریں. تو آپ اپنی کوشش کر لیں اور پھر چھوڑ دیں, باقی رہا ان کا معاملہ, وہ جو طے کرنا چاہتے ہیں وہ بہتر. اور پھر شرک کی حالت میں یعنی وہ بیمار بھی ہو رہے اور ان کی موت بھی یعنی اسی حالت میں ان کی واقع ہو رہی, تو پھر ایسے لوگوں کی میت میں بھی جا سکتے کیا؟ میت میں جانا ایک الگ عمل ہے, چونکہ آپ نہیں جانتے وہ مرنے تک کیا حالات میں رہے, ہو سکتا توبہ کر لی ہوں گی. میت اگر مسلمان ہے تو جانے میں کوئی حرج نہیں. اگر وہ مسلمان مرا, چاہے وہ جو بھی حالت میں, کتنا بھی برا انسان تھا, جانے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. میت کے نام پہ صدقہ و خیرات کرنے کا کیا حکم ہے؟ دلائل کی روشنی میں واضح کیجیے. دیکھیے میت کے نام پہ صدقہ اور خیرات کرنے کا سوالات ہے. میت کے نام پہ صدقہ اور خیرات آپ کر سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو داؤد کی روایت ہے, ایک صحابیہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہوا, کیا میں ان کے نام سے کچھ کروں؟ تو آپ نے کہا بالکل کر, اور پانی کا انتظام کر, چونکہ وہ ضرورت کی چیز تھی عرب میں, تو انہوں نے پانی کا انتظام کر دیا, کنواں وغیرہ شاید کھدا دیا جس سے فائدہ اٹھا. تو آپ کسی میت کے نام سے صدقہ اور خیرات بالکل کر سکتے ہیں, چاہے اس نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو, چاہے اس کو پسند کرتا تھا یا نہ کرتا تھا, آپ اس کے نام سے کر سکتے ہیں. اور میت آپ کے رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو, دونوں کے لیے آپ کر سکتے ہیں, اس نیت سے کہ اللہ اس کو اس کا اجر ملے, دینے والے کو بھی اجر ملے گا صدقے کا, اور میت کو بھی اجر ملے گا کہ اس کے طرف سے صدقہ کیا گیا. یہ بالکل آپ صدقات اور خیرات میت کی طرف سے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اسی پہ اپنی بات کو ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.